جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ٹھیک ہے میرے خیال میں. تھوڑی سی کام ہے یہاں پہ، تھوڑی سی میں ذرا اونچا بولوں. اچھا میں کوشش کر کے جاوید صاحب سے اونچا بولتا ہوں. السلام علیکم. آج کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید. غامدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے امریکہ سے، اور آج یہ دوسری شام ہے آپ کی، لگاتار سفر کر کے آپ لندن سے آئے ہیں. اور یہ کچھ سوالات میرے پاس پہلے سے موجود ہیں، لیکن ایک دو سوال مجھے کہے گئے ہیں کہ میں ان کو آپ سے پہلے پوچھ لوں. یہ سوال آپ پہلے بھی اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں اور بار بار پوچھا جاتا ہے، لیکن اس اہمیت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ دین اصل میں خدا پر ایمان کا نام ہے. خدا پر ایمان ہی سے اصل میں ساری فیتھ کی بنیاد ہے، اسی پر اچھے عمل کی بنیاد ہے، اور اسی سے آخرت کا انعام ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید دور میں جو اصل فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ہم کل عصر الایمان کہتے تھے، ایج آف فیتھ کہتے تھے، آج وہ ایک ایسا دور بن گیا ہے جس میں شاید خدا کو ایک غیر ضروری ہستی تسلیم کر لیا گیا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی آخر ضرورت کیا ہے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اصل میں انسانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسی ترقی کر گیا ہے کہ اس نے خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا ہے، یا خدا کو ماننے والوں کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو آگے ماننے والے ہیں ان کو کوئی اس میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو الحاد کا دور ہے اس میں کیا عوامل کار فرما تھے جو آج ہم کو مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں کبھی، اور اپنے کام کی جگہ پر، اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی وہ حکمرانی نہیں ہے، زندگیوں میں وہ اثر نہیں ہے جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا جو ہم خدا کی کتاب میں پاتے ہیں. جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی صحیح بات ہے کہ دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندے کو اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے. میں اس دنیا میں آپ سے آپ نہیں ہوں، مجھے ایک خالق نے وجود بخشا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لہٰذا اسی کو میرا معبود ہونا چاہیے اور اسی کی بادشاہی کا مجھے اعتراف کرنا چاہیے. دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس بنیادی حقیقت سے اعراض کرنے والے لوگ رہے ہیں. یہ محض آج کے دور کا معاملہ نہیں ہے. قدیم ترین تاریخ میں الحاد کی سب قسمیں مل جاتی ہیں. خدا کو نہ ماننے والے، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، اپنی طرف سے ایک دیو مالا بنا کر اس کو دین قرار دینے والے ہر دور میں رہے. بلکہ انسانی تاریخ کو پڑھنے سے ایک مزید حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کم و بیش 3-4 ہزار سال دنیا میں ایسے گزرے ہیں جس میں شرک کو غالب تہذیب کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوں یا عوام، عارف ہوں یا عامی، سب شرک کا گیت گاتے ہیں، شرک ہی کی بنیاد پر معاشرے کی تنظیم کرتے ہیں، شرک ہی کو اپنے لیے منبع الہام یا سورس آف انسپریشن سمجھتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں نے 3-4 ہزار سال تک اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. توحید کا جیسا کچھ علمی غلبہ پچھلے 1000 سال میں رہا ہے، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے.
ورنہ ایک بڑی طویل بڑی لمبی تاریخ ایسی رہی ہے جس میں شرک کا غلبہ تھا، اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ جگہ جگہ آپ کو شاعروں میں ادیبوں میں الہاد کے علمبردار بھی مل جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کے پاس اپنی بات کہنے کی آزادی ہو گئی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے 1000 سال ول ڈیوراں کے الفاظ میں اس نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں کچھ جلدوں کا نام رکھا ہے عصر الایمان، ایج آف فیتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جانب مقدس رومی سلطنت ہولی رومن امپائر قائم ہو گئی، اور دوسری جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یا صحابہ نے عمومی غلبہ قائم کر دیا، اس وقت کی متمدن دنیا پر سیاسی غلبہ قائم کر دیا۔ سیاسی غلبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسانوں کے پاس کم موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بلند آہنگ میں کہہ سکیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکیں۔ موجودہ زمانے میں یہ آزادی میسر آئی ہے تو آپ کو ذرا زیادہ یہ بات محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے، لیکن اظہار زیادہ ہو رہا ہے، کھل کر ہو رہا ہے، بغیر کسی تردد کے ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے اور موجودہ زمانے میں اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے نزدیک ہمیشہ ہی سے اس کا سبب انسان کی یہ غلط روی رہتی ہے کہ وہ کسی چیز سے جب اسیر ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے حدود میں رکھنے کی بجائے اس کو بڑی وسعت دے دیتا ہے۔ ایک زمانے میں سحر و ساحری کو، شاعری کو، ادب کو، فلسفے کو، فلسفیانہ خیالات کو اپنے خیالات کی دنیا بنا کے ایک دیو مالا بنا لینے کو یہی حیثیت حاصل رہی، یعنی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معبود بنا لیتا تھا اور پھر اس کی بنیاد پر ایک پوری دنیا تخلیق کر لیتا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے، اس کے قوانین دریافت ہونا شروع ہو گئے۔ ارسطو سے جس سائنس کی ابتدا ہوئی تھی اس کو گیلیلیو نے، کوپرنیکس نے، نیوٹن نے، آئنسٹائن نے اپنے کمال پر پہنچا دیا۔ قوانین دریافت ہوئے تو قوانین کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات ہونے لگ گئی، اور یہ اتنی تیزی سے ہوا، اتنے غیر معمولی طریقے سے ہوا کہ ہمارے شاعر کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ پچھلے 10-12 سال ہی میں اگر آپ دیکھیں پیچھے مڑ کر تو جس بڑے پیمانے پر مواصلات نے ترقی کی ہے، ابلاغ کے ذرائع نے ترقی کی ہے، اس کا کوئی شعور بھی نہیں رکھتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور مریخ میں اپنی آواز پہنچا دیں گے، بلکہ تصویر بھی پہنچا دیں گے۔ تو یہ سب جو کچھ ہوا، اس سے پہلے مرحلے میں لوگ حیران ہوئے، پھر یہ حیرت بڑھتی چلی گئی، پھر ایک اعتماد پیدا ہونا شروع ہوا، اور اپنی ایجادات، قوانین کی دریافت، اس سے کچھ حوصلہ ہوا کہ شاید اس کائنات کے معمے کو ہم نے حل کر لیا ہے یا کر لیں گے۔ اس کی بنیاد پر مثال کے طور پر ارتقاء کا نظریہ، مثال کے طور پر فرائڈ کی تحقیقات، مثال کے طور پر کارل مارکس کا تاریخ کا تجزیہ، ایسی مروبیت اس سے طاری ہوئی کہ جس سے کچھ فیشن سا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ماننے کی بات کرتے ہیں تو یہ دقیانوسی سی بات ہے، پرانی بات ہے، یہ دنیا غالباً اب ختم ہو رہی ہے۔ تو ایک بڑا سبب یہ چیز بنی ہے، جبکہ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس پورے عالم میں اصل سر کیا ہے، اصل راز کیا ہے، جس کے کسی حصے کو اگر وہ راز کو آپ 100 کہیں تو چلیے ایک ہی صحیح کھلنا چاہیے۔ وہ اصل راز کیا ہے؟ وہ یہ جہاز بنا لینا نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ دریافت کر لینا نہیں ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات مادہ ہے،
میں، مخلوقات، جو کچھ اجرام فلکی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کہکشانیں، یہ اسپائرل نیبولاز، یہ لولبی صحابیے، یہ گلیکسیز، یہ سب کی سب یعنی عظیم انفجار ہے، ایک ایکسپلوژن ہے مادے کا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس مادے سے حیات پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہی زمین، وہی مٹی، وہی پانی جو بظاہر بالکل مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ حیات کا باعث بن جاتا ہے. یہ درخت نکل آیا ہے، یہ پودا نکل آیا ہے، یہ پھول نکل آیا ہے، اور پھر بے پناہ مخلوقات، یعنی آپ گن نہیں سکتے. آپ جراثیموں سے شروع کریں اور ہیکل ڈائنوسار تک چلے جائیں، مخلوقات کی ایک دنیا ہے. یہ حیات کا ظہور ہے، زندگی کا ظہور ہے. اور پھر اس کے آخری مقام پر ہمارے انسانوں کی صورت میں شعور، یعنی سمع و بصر، عقل، اخلاقی وجود، ایستھیٹک سینس. اب یہ شعور کی دنیا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں اصل میں جو مل کر اس کائنات کا راز بنتی ہیں. کیا ہے یہ؟ آپ حیرت انگیز طریقے سے یہ سنیں گے کہ مادے کو سائنسی طور پر سمجھ لینا کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے، اور کسی لیبارٹری میں اس کو بہت چھوٹے پیمانے پہ اسے وجود میں لے آنا، مادے کے ڈھیر موجود ہیں، اس سے حیات پیدا کر لینا، یا یہ سمجھ لینا کہ وہ کیا تالیف ہے جس سے پیدا ہوتی ہے، اور حیات میں شعور کی کوئی رمق پیدا کر دینا، اس کی طرف ابھی تک ایک قدم بھی نہیں بڑھا. یہ راز جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی اس وقت موجود ہے، ایک قدم بھی نہیں بڑھا. لیکن انسان کی نگاہ اس جانب نہیں پڑتی، اور وہ اس مادی دنیا کے کچھ قوانین کی دریافت سے پیدا ہونے والی حیرت انگیز ایجادات کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کائنات کے معمے کو حل کر لیں گے. درحالے کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مادہ کیسے وجود میں آتا ہے، میٹر، اس میں حیات کس تالیف سے پیدا ہوتی ہے، اس میں شعور کہاں سے آ جاتا ہے. ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جا سکا. تو اس لیے یہ وہ سر نہاں ہے، یہ وہ بھید ہے کہ جو ویسا کا ویسا ہی موجود ہے. انسان اس خبت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ غالباً وہ اس پر قابو پا لے گا. اگر کوئی دو قدم اٹھ سکتے تو یہ غلط فہمی کسی حد تک جسٹیفائڈ تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو ایک علمی سطح پر تو یہ صورتحال ہے. دوسری چیز جو باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل نہیں رکھی، شعور نہیں رکھا، اخلاقی وجود نہیں ہے انسان، اس کے ساتھ خواہشات ہیں، جذبات ہیں، رغبات ہیں، اور پھر ان کی یورش ہے، ان کے مواقع ہیں جو انسان کو ملتے ہیں. دور حاضر میں یہ مواقع بہت بڑھ گئے ہیں، اور چونکہ سیاسی غلبہ مذہبی لوگوں کا نہیں رہا تو اس کی وجہ سے ایک آزادی کی فضا بھی ہے. اس میں انسان کے لیے اپنی خواہشات کی اسیری سے نکلنا آسان نہیں ہے. چنانچہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مذہب کی بات سنوں گا، خدا کی بات سنوں گا، تو مجھے یہ بہت سی چیزیں قبول کرنی پڑیں گی. تو یہ آزادی، یہ فریڈم، اگر آپ موجودہ دور کو قدروں کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے دیکھیں تو جو بیسک ویلیو ہے وہ فریڈم کی ویلیو ہے. یہ اتنا زیادہ غلبہ پا چکی ہے انسان پر کہ جس طرح پہلی چیز میں وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، بالکل اسی طرح یہاں انتہا پسندی کا شکار ہوا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کو بھی جو ذرا پابندی عائد کر دے، ذرا اس کی معاشرت میں دخیل ہو جائے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میرے نزدیک علم کی سطح پر وہ اور عمل کی سطح پر یہ چیز ہے جو خدا کے تصور سے گریز کا باعث بنتی ہے. اور پھر جب ایک چیز فیشن سی بن جاتی ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ غالباً اسی میں جینے سے دنیا میں اس کو اچھا سمجھا جائے گا. اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ سب انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے. ہم مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب
خود خدا کے اپنے الفاظ میں بغیر کسی ادنا تبدیلی اور تغیر کے ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پہنچائیں گے تو یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے، یہ خدا کی سچی معرفت دینے والی چیز ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو اگر اللہ کی کتاب پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ سچی معرفت پیدا ہوگی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں، اس کتاب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، نہ ہمارا علم اس کو محور و مرکز بناتا ہے، نہ عمل اس کو محور و مرکز بناتا ہے۔ اور اگر کبھی اس کتاب کی طرف التفات ہوتا ہے تو یا مردے بخشوانے کے لیے ہوتا ہے یا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے۔ غامدی صاحب، یہ دونوں باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے سننے کے بعد کہ یہ بڑی لطیف باتیں ہیں، کچھ بڑی باریک بینی سے آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہے، جیسے ان کو بیان کیا ہے۔ اس کو ہم جب قرآن کو پڑھتے ہوئے سامنے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے غالباً کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یعنی ریلیٹ نہیں کر پاتے ان نکات کو قرآن سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دور حاضر کا تجزیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو خدا بولتا ہے، تو جب ایک سلیم الفطرت انسان کی طرف اللہ کی کتاب آپ پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ اس آواز کو سنتا ہے جو قرآن میں ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تاہم اس کو مانوس کرنے کے لیے اس طرح کے تجزیات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کن چیزوں کا اسیر ہو کے رہ گیا۔ نہیں، لیکن آپ کے نزدیک یہ قرآن پڑھے کوئی شخص اور یہ تجزیے اس کے سامنے ہوں تو وہ قرآن بہتر سمجھ سکتا ہے، اور کیا پھر ان کے جوابات بھی پالے گا وہاں سے؟ ہر چیز ہے، اللہ کی کتاب کی طرف اگر آپ علمی طریقے سے رجوع کریں گے تو ہر چیز واضح ہوگی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، میں تو ان تمام دقیق ترین چیزوں کو اسی کی روشنی میں سمجھتا ہوں۔ غامدی صاحب، یہ سوال اب میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے جو ہمارے پاس موصول ہیں۔ آپ دین کی تشکیل جدید پر کام کر رہے ہیں، اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی اور اس کام کے اہم نکات کیا ہیں؟ مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، دین کیا چیز ہے؟ دین اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے رسول لے کے آتے ہیں۔ تو جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بالکل محفوظ صورت میں اب مل گیا ہے، اس دین میں کوئی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس دین کو انسانوں نے سمجھا ہے۔ یعنی دین تو اللہ کا ہے، اس میں کسی نقص کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں کسی نئی تعبیر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دین تو محمد الرسول اللہ نے ہم کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انسانوں نے سمجھا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو سمجھتا ہے تو بالعموم صحیح سمجھتا ہے، لیکن کسی نہ کسی جگہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی کی تصحیح ہوتی رہنی چاہیے، اس کو درست کیا جاتا رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ریکنسٹرکشن ہے، یعنی مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن، یہ تو ہر صبح و شام ہوتی رہنی چاہیے تھی۔ یعنی جب دین کو انسان سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے فہم کی غلطیوں کی اصلاح کا عمل روکا نہیں جا سکتا، وہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پھر بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے، یعنی صرف اللہ نہیں، صرف اللہ کا رسول نہیں، صرف اللہ کی کتاب نہیں، صرف پیغمبر کی سنت نہیں، ہم نے بہت سی ہستیوں کو بھی پیغمبر کے بعد یہ خیال کر لیا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پوری مذہبی فکر، میں پھر عرض کر دوں، مذہب نہیں، مذہب تو خدا کا دیا ہوا ہے، مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ، اس کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا جائے۔ تو یہ میرا یہ کام اس وجہ سے ذرا نمایاں ہو گیا کہ ہم نے ایک لمبے عرصے سے اس کو بند کر رکھا تھا، ورنہ تو یہ ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے، یعنی ایک دن کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کر دیا ہے تو اب اس کے بعد دروازہ بند کر دیں۔ ایسے لوگ آتے رہنے چاہیے جو کچھ میں نے کیا ہے یا مجھ سے پہلے کے بعد اہل علم نے کیا ہے اس کو بھی ریویو کرتے رہیں۔ تو یہ چونکہ انسانی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ریویو کرنے، اس کی ریکنسٹرکشن
کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ صرف مجھے ہی نہیں کرنا، ہر مسلمان عالم کو یہ کام کرنا چاہیے اگر وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ صبح و شام کرنا چاہیے. ہر چیز کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے. پھر عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ انسانی کام ہے، اور انسانی کام کبھی خطا سے پاک نہیں ہوتا. اچھا، یہ فرمائیے کہ اب کیا وجہ ہے کہ قرآنی آیات اور مذہبی احکام میں مردوں کا بہت ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا بھی ہے تو کبھی گھوڑوں کے ساتھ یا دوسری چیزوں کے ساتھ، اور بیٹوں کے ساتھ مردوں کے لیے ایک ملکیت کے طور پر کیا جاتا ہے. جنت میں بھی عورتیں اور حوریں مردوں کے لیے رکھی گئی ہیں. جائیداد میں بھی حصہ اور طرح سے ہے، اور گواہی کا معاملہ ہو یا عورت کو پیٹنے والی بات ہو وہ بھی عورت ہی کے خلاف ہے. ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہو یا طلاق کا حق ہو، ہر جگہ مردوں کو کی فوقیت نظر آتی ہے. عورتوں کو مل کے بغاوت کر دینی چاہیے. مرد بیچارے کیا کر لیں گے؟ گھروں میں تو ویسے ہی معذور ہوئے ہیں، اب باہر کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی مزید تگ و دو کی ضرورت ہوگی، ہو جائے گا. خیر یہ تو آج راہ تفنن تباہ تھا. اس میں بڑی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو پچھلے 700-800 سال میں فقہ وجود میں آئی ہے، ہمارا جو جورسپروڈنس ہے، اس پر اپنے زمانے کے کلچر اور عرف کا بڑا غیر معمولی اثر ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے علاقے میں جس میں مسلمانوں کا غلبہ بھی رہا ہے، عورتوں کے بارے میں جو تصورات تھے وہ کچھ اسی نوعیت کے تھے. خود بر صغیر میں صورتحال ایسی ہی رہی ہے. یعنی وہاں تو یہ خیال کیا جاتا تھا، جتنے مذاہب بھی ہندوستان کے تھے، کہ یہ بیچاری تو حقیقت میں ایک بالکل ہی ایسی مخلوق ہے کہ جو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، لیکن آ گئی ہے دنیا میں تو اب کیا کیا جائے. آپ اگر فلسفیوں کو پڑھیں، مثال کے طور پر افلاطون کو دیکھیں، ارسطو کو دیکھیں، آخری زمانے میں نیٹشے کو دیکھ لیں، کانٹ کو دیکھ لیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں نکال کے، عورتوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، یہ واقعہ ہے کہ بالکل حیرت ہوتی ہے. سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مصیبت، اس سے کم الفاظ نہیں ہوتے ان کے پاس. تو یہ دنیا کے اندر یہ چیز رہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی جو ہماری جورسپروڈنس ہے، ہماری فقہ ہے، اس پر اس کے اثرات ہوئے ہیں. چنانچہ اس طرح کی بہت سی چیزیں رائج ہو گئی. تو میں نے تو ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر زندگی بھر کام کر کے بتایا ہے کہ یہ محض غلط فہمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے دونوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کو سمع و بصر کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اعلیٰ ترین شعور دیا ہے. جو حقائق علم کے ہوں یا عمل کے ہوں، ان کو جس طرح مرد سمجھ سکتے ہیں اسی شان کے ساتھ خواتین سمجھ سکتی ہیں. ان کی نفسیات کے، ان کے سماجی پہلوؤں کے کچھ تقاضے الگ ہیں، وہ مردوں کے بھی الگ ہیں. تو اس کے لحاظ سے بعض احکام میں فرق ہوتا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ احکام کس طرح دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کے میں نے اس پر گفتگویں کی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر میں ان سب کو اس وقت موضوع بنا لوں، مثلا طلاق کا حق، مثال کے طور پر شہادت اور چیزیں، تو پھر یہ نشست انہی کی نظر ہو جائے گی. وہ آپ آسانی کے ساتھ میری کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور میری گفتگوؤں میں سن بھی سکتے ہیں. ان پر الگ الگ بعض اوقات گھنٹوں کی گفتگویں موجود ہیں. تو میری درخواست ہے کہ ان کو وہاں پڑھ لیجئے. تاہم اصرار کریں گے آپ کسی چیز کی وضاحت کے بارے میں تو یہاں بھی کر دوں. ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اس وقت ہمارے جو کچھ نیبرز میں گیرج ہیں ان کی انٹرس بلاک کر رہی ہیں. 2 گاڑیاں ہیں BD08WC، یہ آڈی A4 ہے، اور دوسری گاڑی جو ہے وہ DK60VLB، یہ والو گاڑی ہے. کائنڈلی ان کو وہاں سے ہٹا دیں. اس ہال کا اپنا کار پارک ہے، اس ہال کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کافی بڑی جگہ ہے، وہاں پہ ان کو پارک کر دیجیے. یہ گاڑیاں وہاں سے ہٹا دیجیے. بہت شکریہ.
رام صاحب اسی سلسلے میں ایک سوال ہے، آپ نے اگر اس پر لکھا نہیں ہے تو اب آپ بتا دیجئے کہ ایک بیوی کو ماہانہ کتنا خرچ ملنا چاہیے؟ یو کے میں لوگوں کا خیال ہے کہ 2000 پاؤنڈ ہونے چاہیے، کیا یہ اسلام کی روح سے نکلتا ہے؟ یہ سوال صحیح نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ مرد کو کیا جیب خرچ ملنا چاہیے. پوچھ لیں آپ اس وقت صورتحال کیا ہے، تو سوال تو الٹ کے ہونا چاہیے. دیکھیے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ مذہب نہیں طے کرتا، طے کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ آپ کو اس زمانے کے بعض مہر کے واقعات پڑھ کے ان کو کنورٹ کر کے بتا دیتے ہیں جی 32 روپے مہر ہوتا ہے. یہ سب نان سنس باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جب ایک مرد و عورت نے مل کے شادی کی ہے، یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اور بچوں کی پرورش کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری یہ مرد پر ہے، ذمہ داری مرد پر ہے. یہ پھر دیکھیے غلط فہمی نہ ہو، یعنی عورت ملازمت کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، کماتی ہے، گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یہ سب اس کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے کرے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ڈالی، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو نکاح کے موقع کے اوپر اسی لیے اس ذمہ داری کو سنجیدہ لینے کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے. یہ مہر کیا ہے؟ یہ اصل میں ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں نے سنجیدگی سے یہ ذمہ داری اٹھا لی، میں اب اس خاتون کے، اس کے بچوں کے تمام اخراجات پورے کروں گا، یہ میرا فرض ہے. یہ سارا دن کوئی کام نہ کرے، ایک پائی کما کے نہ لائے، یہ مسئول یا جواب دہ نہیں ہے، میں جواب دہ ہوں، اور میں اس کی علامت کے طور پر یہ رقم اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ رہا ہوں. یہ ہے مہر کا فلسفہ. تو اس وجہ سے مردوں کو فراخ دلی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق جیب خرچ بھی مقرر کرنا چاہیے، نان و نفقہ بھی دینا چاہیے. یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مہر دے دیا ہے اور تم نے بے شمار جائیدادیں دے دی ہیں، ایک پائی بھی اگر تم واپس لینے کی کوشش کرو گے اس موقع پر تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو حرام کھاؤ گے. تو اس وجہ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے وہ تو کہہ دیا ہے، لیکن اس کی کوئی مقدار مقرر کرنا کہ 2000 پاؤنڈ ہوگا یا 1000 ہوگا یا 2 پیسے ہوں گے، یہ موضوع نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے. یہ آپ باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر کسی جگہ خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو جائے تو خاندان کے لوگ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. تاہم مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ لا تنسبوا الفضل بینکم. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ فضیلت دی ہے کہ گھر کا نظم و نسق تم چلاتے ہو اور گھر کے سربراہ ہو، تو کبھی اس بات کو بھولو نہیں. لہٰذا فراخ دلی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور یہی ہر مرد کو کرنا چاہیے. پاکستان میں پچھلے دنوں ایک خاتون ڈپٹی کمشنر کو غالباً احمدی حضرات کی حمایت کرنے پر کچھ نوجوان شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو اس خاتون کو ایک بھری محفل میں باقاعدہ ویڈیو پر اپنے ایمان کا باقاعدہ اظہار کرنے کا کام انجام دینا پڑا. آپ اس طرح کے طریقے کو یا اس طرح سے لوگوں سے ایمان کی تجدید کے اظہار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو کچھ دیر کے لیے جب مجھے وہ دکھایا گیا تو یہ واقعہ ہے کہ کوئی ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے سکا. بہت افسوس ہوا. وہ انتہائی تکلیف دہ تھا جو کچھ بھی تھا. معلوم نہیں ان لوگوں کو کس نے داروغہ بنا دیا ہے. کسی کا یہ حق نہیں ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد جنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا اپنے گورنر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ جن ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا تھا تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا. تو وہ خاتون جو کچھ اس نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کہی نہیں تھی، لیکن فرض کیجئے کہ اس نے کوئی بڑی غلط بات کہہ دی تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ توجہ دلا دیجیے. کسی غلط بات کی طرف توجہ دلانے سے آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی حق آپ کو نہیں دیا، کوئی حق مجھے نہیں دیا، کوئی حق کسی کو نہیں دیا.
کوئی شخص بری بات کرتا ہے، آپ کے خیال کے مطابق ناجائز بات کرتا ہے، تو اپنے بھائی کی حیثیت سے اس کو توجہ دلائیے اور ہمیشہ شائستہ طریقہ اختیار کیجیے۔ یہ میوچل رسپیکٹ، یہ باہمی احترام، یہ ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ، یہی کسی اچھی تہذیب کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو طریقہ نوجوانوں کو، ہاں تھے بھی بالکل ہی ابتدائی عمر کے لوگ، بہت افسوس ہوا اس کو دیکھ کر۔ اس لیے میں تو ایسی کسی چیز کو ایک لمحے کے لیے گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اس کے مذہبی عقائد کی بنیاد کے اوپر پرسیکیوشن کا نشانہ بنائیں گے، جبر کا نشانہ بنائیں گے، تو یہ فتنہ ہے قرآن مجید کی تعبیر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کوئی شخص کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی طریقہ طے ہو رہا ہے، کچھ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں بڑی اچھی پوزیشنز پہ کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں یا اعلیٰ عہدے ہیں ان میں لوگوں سے ان کا عقیدہ پوچھ کے اس کو درج کیا جائے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے آپ؟ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ ہے۔ نیشن سٹیٹ جس اصول پر بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رہنے والے شہری رنگ، نسل، مذہب، ثقافت، ہر چیز سے بالا تر برابر کے شہری ہیں۔ اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں۔ میرے نزدیک تو اس طرح کی جتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں یا بعض فارم اس کے لیے آپ کو بھرنے پڑتے ہیں، یہ قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کے تصوری کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس ملک کے بانی قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے۔ قومی ریاست ہمیشہ اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ اس میں رہنے والا کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، یہ سب کے سب 14 اگست 1947 کو برابر کے شہری ہو گئے تھے، اور یہ برابر کے شہری ہیں۔ ان میں سے کسی کو اس طریقے سے نیچا دکھانا، دوسرے درجے کا شہری سمجھنا، اس کے کسی حق پر قدغن لگانا، اس کے کسی ملازمت کے معاملے میں اس کا پیچھا کرنا، یہ بالکل دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور اس معاہدے کی روح سے بھی جو قائد اعظم نے کیا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ لگا دیجیے اس کو۔ ہماری مذہبی فکر میں عام طور سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق تمام چرند پرند اور دوسری مخلوقات کروڑوں سالوں کے عرصے میں موجودہ حالات تک پہنچے ہیں۔ آپ تبصرہ فرمائیے۔ اس طرح کی کوئی بات جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے قرآن مجید میں بیان نہیں کی۔ قرآن مجید میں تو اس کے بالکل برخلاف یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے جس میں یہ سب مخلوقات نقص سے درست ہو کر پائے تکمیل کو پہنچی ہیں۔ خود انسان کے بارے میں قرآن مجید نے 3 واضح مراحل کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں فرمایا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے سمندروں کے کنارے کی دلدل اور کیچڑ سے انسان کو بنانے کی ابتدا کی تھی۔ پھر فرمایا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر جب وہ ایک حیوان کے طریقے پر بن گیا تو ہم نے اس میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ اپنی نسل اب خود پیدا کر لے۔ پھر فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو نقص سے درست کرنا شروع کیا، سنوارنا شروع کیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے سنور گیا تو تب اس کو انسانی شخصیت دی، جس کے بعد وہ اب سوچنے سمجھنے والا باشعور انسان ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے خود ان سب مراحل کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ عام طور پر لوگ کہانیوں اور قصوں کی بنیاد پہ بیان کرتے ہیں، قرآن کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ غامدی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز صرف اسلامی نظم اجتماعی کے زیر انتظام ہی پڑھی جانی چاہیے، اور خطبہ حکمران یا اس کا نمائندہ دے گا، تو اس کے سلسلے میں آپ ان مغربی ممالک میں نماز کے اس درجے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ جو لوگ پھر اس طرح یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، کیا وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ خیر یہ صرف میں نہیں فرماتا، میں بھی کچھ فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے تمام بڑے فقہا کا یہی مذہب ہے، احناف کا، شوافع کا یہی مذہب ہے کہ جمعے کی نماز حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی
باقی 5 نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، ایک دن ظہر کی بجائے مسلمانوں کے حکمران کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھائے، وہ آ کے خطبہ دے یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے نہیں فرمایا، یہ ساری مسلمان امت کے جتنے بڑے لوگ ہیں سب فرماتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ اب کیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ سلطان ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں فقہ میں اگر آپ پڑھیں، احناف کی فقہ پڑھیں، شوافے کی پڑھیں، تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جمعے کے لیے مصر جامع اور سلطان شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ یعنی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ریاست کا کسی درجے میں ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں جمعہ ہوگا، اور اس کے لیے سلطان یا حکمران کا ہونا یا اس کے کسی نمائندے کا ہونا ضروری ہے، وہی آ کے خطبہ دے گا۔ اگر کوئی اور شخص خطبہ دے تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد کی صدیوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، تو یہ سبھی مانتے ہیں۔ بس میں توجہ دلانے کی کبھی کبھی غلطی کر دیتا ہوں، ایسا ہی تھا۔ چنانچہ جس وقت یہاں انگریز آئے بر صغیر میں تو علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ اب تو جمعے کے شرائط پورے نہیں ہوتے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اگر ہم اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے تو لوگوں کے ذہنوں سے یاد بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ علماء کی قیادت میں جمعہ پڑھا جاتا رہے۔ پچھلے دنوں دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی، انہوں نے یہ ساری بات اپنے رسالے میں کچھ 2 مہینے پہلے لکھ دی تھی۔ جس زمانے میں نے یہ بات کہی تو اسی وقت اس کو شائع کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ تو جمعے کے لیے یہ سب ضروری ہے، اور اس وقت جو جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے کہ علماء گویا جس کام کو حکمرانوں کو کرنا ہے وہ چونکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ کام کر رہے ہیں جس طرح کہ وضو کی عدم موجودگی میں آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کی رائے یہی ہے، بدعت تو تو میں نے نہ کوئی نئی بات نہیں کی۔ ایک اجتہاد کیا گیا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اسی بنیاد کے اوپر، چونکہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی فیصلہ ہے، ایک اجتہاد ہے، میرا ہمیشہ سے یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے تو اس پر توجہ دلانی چاہیے، لیکن اگر وہ مسئلہ اجتماعی ہے تو مسلمانوں کے اس اجتماعی فیصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ رؤیت ہلال کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ سائنس نے اگر اب یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں 1000 سال کا، تو آپ اطمینان کے ساتھ عید کیجئے، اس پر رمضان کو شروع کریں۔ یہ میری رائے ہے، میں نے اس کے دلائل دیے ہیں، اب بھی دے سکتا ہوں، لیکن جب تک مسلمان اس کو نہیں مانتے تو میں انہی کے ساتھ عید کروں گا، انہی کے ساتھ رمضان شروع کروں گا۔ بالکل اسی طرح میں US میں ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت کا علماء کا جو فتویٰ ہے، جو اجتہاد انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ آپ جمعہ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ظہر کی نماز فرض ہے ہر حال میں، تو احتیاطی ظہر پڑھی جائے گی۔ تو میں یہ دونوں نمازیں پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، اس میں لیکن جمعے کے بارے میں جو میں نے یہ رائے بیان کی ہے وہی سب کی رائے ہے۔ اس میں آپ یہ کیا اچھی تجویز سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ظاہر ہے وہاں حکمرانی میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر وہ سماجی کمیونٹی کے طور پر اس کو اپنے یہاں رائج کر لیں اور مل کر کوئی نظام بنا لیں تو یہ اچھی بات ہوگی؟ اگر مسلمان جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر اپنا ایک نظم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بہت سے اور بھی اچھے کام کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو نیابت کی حیثیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کہاں کریں گے؟ آپ کو شاید تاریخ اگر پڑھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 20ویں صدی کی ابتدا میں باقاعدہ اس کو ایک موومنٹ کے طور پر اٹھایا تھا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان اپنا ایک نظم قائم کر لیں۔ وہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل نظم تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ان کا ایک معاشرتی نظم ہوگا جو ان کے اجتماعی فیصلے کرے، ان کی عید کا فیصلہ، ان کے جمعے کا فیصلہ۔ تو وہ ناکام ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ برکت علی محمدن ہال کے اجتماع میں 1921 میں وہ تجویز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔
یہ آسان کام نہیں ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، تاہم یہ بات اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ابن حزم کی رائے میں یا ان کے کام میں سائنس آف لاجک نے کافی کردار ادا کیا، اور وہ جو تھیولوجینز تھے ان کے بہت نقاد تھے۔ چونکہ انگریزی میں اس کو کوشش کرتا ہوں میں اردو میں کر دوں، کیونکہ ہمارا یہاں ظاہر میڈیم اردو ہی ہے۔ تو کیا ہمارے جو مذہبی تعلیم کے نصاب ہیں ان میں آپ کے خیال میں یہ لاجک اور ریشنلٹی کو ہم داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیا اس کے بغیر ہم مذہب کی صحیح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بغیر ہم علماء کو اوفینڈ کیے ہوئے؟ اس وقت جو آپ کی مذہبی تعلیم ہے، جو ہمارے یہاں جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، اس میں تو کوئی 10-12 منطق کی کتابیں، لاجک کی کتابیں شامل ہیں۔ یہ وہی ڈیڈکٹیو لاجک ہے، استخراجی منطق جو ارسطو سے شروع ہو کے مسلمانوں میں آئی ہے، اس میں فلسفے کی کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بس ذرا وہ کہتے ہی ہیں کہ پڑھنی پرانی ہے، نئی نہیں پڑھنی، اور تو کوئی بات نہیں، پڑھائی تو جاتی ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 یا 43 سال تک رہے، اور پھر دعا مانگی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نکال دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یونس نے 40 سال کے بعد یہ دعا کیوں مانگی؟ یہ کس نے بتایا آپ کو کہ 40 سال رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب اسلام میں کیا شادی کی کوئی عمر طے ہے؟ کوئی عمر طے تو نہیں کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شادی ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی انسانوں کو دیے ہیں ان میں یہ چیز کہی ہے کہ وہ بلوغت کے بعد جب انسان رشد کو پہنچ جائے، یعنی جب حقیقی طور پر چیزوں کو سمجھ سکے، ذمہ داری لے سکے، اسی وقت وہ ذمہ داریاں اس کو سپرد کرنی چاہیے۔ مثلا یتیموں کی جائیداد کے بارے میں یہ ہدایت کی ہے کہ اس وقت تک اس کا نظم اپنے پاس رکھو جب تک یتیم رشد کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، یعنی اپنے معاملات سنبھال نہیں لیتا۔ تو جائیداد سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک گھر بسا رہے ہیں، اس میں اولاد ہونی ہے، اس میں اخراجات کی ذمہ داری مرد نے اٹھانی ہے، ایک بڑا خاندان وجود میں آنا ہے۔ تو اس لیے وہ اچھی عمر میں بلوغ کو پہنچنے کے بعد، اور جب واقعتاً گھر در کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے مرد بھی عورت بھی، اسی وقت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر حکومت یہ سمجھے کسی جگہ کہ کوئی عمر مقرر کر دینی چاہیے کیونکہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں یا ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے، تو یہ جائز ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال نماز کے نوافل اعمال کے بارے میں ہے، جیسے رفع یدین بار بار کرنا اور قیام میں ہاتھ باندھنا یا کھولنا۔ ان نوافل کے بارے میں جدید القدر علماء کی کیا رائے رہی ہے؟ کیا یہ نوافل کسی اجماع سے ثابت ہیں؟ کیا آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے تو ان نوافل اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نماز مختلف طریقوں سے پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ دیکھیے، نماز کے اور عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ نماز کے 2 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کے اعمال اور اذکار، نماز 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا، یا کچھ اعمال ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، یا اذکار ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی یا آپ نے کوئی دعا کی۔ تو نماز کے جتنے بھی اعمال اور اذکار ہیں ان کے پھر 2 حصے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسولوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں نے نماز تو ہمیشہ پڑھی جاتی رہی ہے، تو اس کے وہ حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جو مقرر کر دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ اعمال کو پہلے دیکھ لیجئے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ قومے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ 2 سجدے کریں گے، آپ 2 رکعتوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، آپ اگر نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر آپ سلام پھیر دیں گے، یعنی منہ پھیر دیں گے۔ یہ اعمال ہیں جو نماز کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ نماز کے اذکار کیا ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں؟ سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملانا، کوئی سورت ملانا، اور اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ مقرر اذکار ہیں نماز کے، ان کے علاوہ کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی۔
یعنی ان اذکار کی اور ان اعمال کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ان اذکار کو بھی عربی میں ادا کیا جائے گا. سورہ فاتحہ وہ قرآن ہے، اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملانا یہ ہمیشہ قرآن کی اپنی زبان میں رہے گا. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، رفع و خفض میں جو آپ جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں یہ ایسے ہی رہے گا. یہ مقرر کردہ اذکار ہے. اعمال بھی میں نے بتا دیے. اس کے سوا باقی سب چیزیں اختیاری ہیں، رسول اللہ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. یعنی اس میں لوگوں کا انتخاب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، آپ نے تشہد پر بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، آپ نے 2 سجدوں کے درمیان میں کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا. اس میں آپ اردو میں تسبیح کریں، آپ پنجابی میں کریں، آپ انگریزی میں کریں، آپ دعائیں کریں، آپ کوئی چیز پڑھیں، اس کی مکمل اجازت ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ جو اختیاری حصہ ہے اس میں پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں. ان کو اختلافات کہنا بھی نہیں چاہیے. جب اللہ کے پیغمبر نے اختیار دے دیا تو میں ہو سکتا ہے ایک دعا کروں، آپ ہو سکتا ہے دوسری دعا کریں. میں ممکن ہے کہ ایک طریقے سے وہ معاملہ کروں، آپ دوسرے طریقے سے کر لیں، لیکن وہ صرف اختیاری حصے میں ہے. تو اس کو چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اختلاف ہو گیا. تو یہ رسول اللہ ہی نے اس طریقے سے کیا ہے. یعنی نماز کے ایک حصے کو مقرر کر دیا ہے، اس سے پوری مسلمان امت میں ساری دنیا میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے. ایک حصے کو آپ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ آدمی زندہ انسان کی حیثیت سے نماز پڑھے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنی زبان میں باتیں کرے، دعائیں کرے، تسبیح کرے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھی جگہ دعائیں کرنے کے لیے سجدہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کرتے تھے، مختلف دعائیں کرتے تھے. بعض موقعوں کے اوپر کسی نے کوئی دعا کی، اس میں کوئی غلطی تھی تو اس کی آپ نے اصلاح کر دی، ورنہ تحسین کی. لوگوں نے خود کچھ کلمات کہہ دیے، اچھے کلمات، تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو جو نماز مقررہ نماز ہے اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی. جو اختیاری حصہ ہے اس میں اختیار دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، اور اسی میں عام طور پر آپ اختلافات دیکھتے ہیں. تو اس کو نہ صرف یہ کہ گوارا کرنا چاہیے بلکہ پسند کرنا چاہیے. اس سے نماز کی روح بیدار رہتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دعا کرنے کا اصل وقت ہے وہ سجدہ ہے، وہ رکوع ہے، وہ اتحیات پر بیٹھنا ہے. لوگ وہاں کچھ کرتے ہی نہیں، وہاں رٹی رٹائی چیزیں پڑھ دیتے ہیں، بعد میں بیٹھ کر پھر نماز سے لمبی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس عمر سے فیصلے خود کرنے کی آزادی دینی چاہیے؟ مغرب میں یہاں بچے 15-16 برس کی عمر کو یہ حیثیت حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا رواج 20-22 سال کی عمر کے بعد دیا جاتا ہے. یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ اسلام کیا اس بارے میں کچھ کہتا ہے. اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے، اور یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ بچوں کو یہاں پر جو طہارت کے فیسلٹیز ہیں ان میں بڑی مشکل ہے، اور اسکول میں اور پبلک کی پلیسز پہ عموماً جگہ نہیں ہوتی. پانی کے بغیر بچے مجبور ہوتے ہیں طہارت کے لیے. آپ کیا کریں، اس میں بچوں کو کیسے ترغیب دیں؟ 2 سوالات ہیں یہ. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آج کل کے بچے اپنی عمر خود طے کر لیتے ہیں کہ کب انہوں نے آزادی سے فیصلے کرنے ہیں. تو جہاں تک قانون کا تعلق ہے، اسلامی قانون میں اس کے لیے بلوغ ہے. بالغ ہو گیا بچہ جسمانی لحاظ سے، اب وہ ایک باشعور انسان ہے، اس کو فیصلے کرنے کا حق ہے، رائے دینے کا حق ہے. وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کی حیثیت قانونی ہو جائے گی. اگر اس معاملے میں کوئی عمر مقرر کی جائے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ آپ جب کسی چیز کو ایک لیگل سسٹم میں لاتے ہیں تو اس کو متعین کرنا پڑتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں مثلا ووٹ کی عمر تو یہ 25 سال سے شروع ہوا تھا معاملہ، 21 پر گیا، اب 18 پر آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے چلے جائے. آپ دیکھیں لائسنس بنوانے کی عمر یہ اب بھی دنیا میں پاکستان میں 18 سال ہے، میں ملیشیا میں تھا وہاں 17 سال ہے، بعض ملکوں میں 16 سال. تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ چیزوں کو ایک قانون کے دائرے میں لانے کا عمل ہوتا ہے. اس پہ نظر ثانی بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ مقرر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو شریعت میں مقرر کیا گیا فیصلے کرنے کا اختیار، وہ بلوغ کے بعد ہر بچے کو حاصل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ
کسی چیز کا اس کو پابند بھی کر سکتے ہیں، سکھانے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی اس حیثیت کو سمجھیں، یعنی وہ کون سی عمر ہے جس کے بعد انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، بلکہ اس کی تربیت یوں کرنی چاہیے کہ آپ جب یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اب آرگو کرنے لگ گیا ہے، اب وہ سوال کرتا ہے، اب وہ آپ کو کوئی بات آپ کہیں تو مجبور کرتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کی اس بات کے پیچھے کیا ریزننگ ہے، تو اس موقع پر آہستہ آہستہ ان کو دلیل دینی بھی چاہیے، ان کو اس کا موقع بھی دینا چاہیے، اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور پھر ایک تدریج کے ساتھ گریجولی ان کو ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ان میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی، اور ممکن ہے کہ آج چونکہ میں نے پہلے عرض کیا اس دور کی سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ فریڈم، تو ہو سکتا ہے کہ بغاوت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو تمام والدین کو خود سلیقے کے ساتھ انتقال اقتدار کر دینا چاہیے۔ ویسے ہوتا بہت مشکل ہے۔ وہ طہارت کے بارے میں فرما دیں۔ جی، میں طہارت کے بارے میں بھی یہ بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے دین میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہمارے دین کا پورا کانٹینٹ اصل میں تین ہی چیزیں ہیں: بدن کی طہارت، پاکیزگی، خور و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی پاکیزگی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ صرف طیبات حلال ہیں، اور اخلاق کی پاکیزگی جو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو طہارت ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن طہارت کے معاملے میں پانی سے طہارت کرنا جس کو استنجا کہا جاتا ہے یہ لازم نہیں ہے، یعنی یہ پسندیدہ بات ہے، لازم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر مٹی کے ڈھیلوں سے لوگ طہارت کر لیتے تھے۔ حضور نے لوگوں کو کہا کہ کوشش کیا کرو، پانی بہت کم تھا اور کم میسر ہوتا تھا، تو اس وجہ سے حضور نے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے پانی میسر ہو تو استعمال کریں۔ تو بچوں کو دونوں باتیں بتا دیجئے، پانی سے استنجا کرنا، پانی سے طہارت کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت پاکیزہ چیز ہے، لیکن دینی لحاظ سے یہ لازم نہیں کی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں تو اگر پانی نہ ہو تو وضو کی جگہ بھی ہم مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کر لیتے ہیں، اور یہ تیمم صرف وضو ہی میں نہیں، غسل کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین میں یہ ساری گنجائش ہے، تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں آپ کو پانی میسر ہے وہاں اسی کو استعمال کریں۔ یہ سوال ہے کہ کیا قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ رسول بھی رہے ہیں؟ انہوں نے حوالہ دیا سورہ یاسین کا جس میں 2 رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون کے بارے میں تو قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے کہ ایک وقت میں خود سیدنا موسیٰ نے اس کی درخواست کی اور یہ کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا ہو اور وہ میرے وزیر کی حیثیت سے یہ خدمات انجام دے، تو ایسا رہا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب حضرت یحییٰ ابھی دنیا ہی میں تھے کہ حضرت مسیح کی بعثت ہو گئی، اور حضرت یحییٰ اس وقت قید میں تھے، تو انہوں نے پوچھوا بھیجا کہ میں جس کی پیشین گوئی کرنے اور جس کی منادی کرنے آیا تھا کیا یہ وہی ہستی ہے؟ تو ایسا ہوا ہے بارہا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب نبیوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ممکن ہے کہ اور بستیوں میں اس سے زیادہ کا معاملہ بھی رہا ہو۔ تو ایسی صورت میں جو رسول عدالت بنتا ہے زمین پر وہ کون ہوگا؟ یعنی بیک وقت اگر ایک سے زیادہ ہوں تو رسول تو ایک ہی ہوتا ہے، نبی ایک نہیں، سے یہ تو سوال رسول کے بارے میں۔ رسولوں کے بارے میں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے ہمیں کہ ایک وقت میں 2 ہو۔ یعنی حضرت ہارون تو حضرت وہ بھی نبی تھے اور وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، حضرت موسیٰ خدا کے رسول تھے، اور حضرت یحییٰ بھی نبی تھے، رسول کی حیثیت سیدنا مسیح کو حاصل۔ یعنی کچھ جگہوں پر جہاں ذکر آتا ہے رسول کا وہ وہاں پر انبیاء کی حیثیت سے ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہے۔ رسول کا لفظ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام نبیوں کے لیے جس میں رسول نبی سب شامل ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بحیثیت اصطلاح بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ الگ الگ دیکھ لینا چاہیے کہ کس سیاق میں، کس کانٹیکس میں کہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ اشراق میں آپ کی کوئی پرانی تحریر ہے یا آپ کی گفتگو سے اقتباس ہے جس میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ دارالاسلام کی موجودگی میں دارالکفر میں رہنا جائز نہیں ہے؟ آپ کی اب بھی یہی رائے ہے یا یہ تبدیل ہو گئی ہے؟ اس موضوع پر میں نے اپنی کتاب میزان میں اپنی جو اب رائے ہے وہ بیان کر دی ہے۔ آپ خدا کی زمین پر جہاں چاہے رہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست،
جہاں چاہے جائیں. جانے کی وجہ معاش بھی ہو سکتی ہے، شوق بھی ہو سکتا ہے، تعلیم بھی ہو سکتی ہے، جہاں چاہے رہیں. جو چیز دین میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن کی نوبت آ جائے اور آپ کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا ممکن نہ رہے، یعنی دین کا نام لینے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے یا دین کے اعمال کرنے کی آزادی نہ رہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کی جگہ ہو تو پھر آدمی کو چلے جانا چاہیے. تو میں نے یہ بات اپنی کتاب میزان میں دین حق کے زیر عنوان ایمان کے تقاضے بیان کرتے ہوئے بیان کر دی ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں اولاد کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمائش کہا گیا ہے. تو اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق والدین ادا کرنے میں بالعموم کوتاہی نہیں کرتے، جان دے دیتے ہیں اپنی. کبھی دیکھیے کہ ماں کیا کچھ کرتی ہے تو اس لیے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. البتہ جس وقت والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بالوالدین احسانہ، اور بڑی ترغیب دی ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پالا تھا، وہی ہیں جنہوں نے مشقتیں اٹھائی تھیں، ان کے لیے دعا بھی کرو، اپنے بازو بھی ان کے سامنے جھکائے رکھو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. تو جہاں خطرہ ہوتا ہے وہیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے. عام طور پر اولاد کے معاملے میں کہیں شاذ کوئی موقع پیش آ گیا، والدین تو سب کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر اپنی طبیعت کے خلاف باتوں سے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے. آپ اپنے اندر جو خوبی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ اپنے احتساب کی عادت ڈالیے. جس وقت آپ رات کے وقت بستر پہ جاتے ہیں تو 5-7 منٹ کے لیے اپنا احتساب کیجئے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کہ آج دن بھر آپ نے کہاں غصہ کیا، کہاں دوسرے کو دشنام کا ہدف بنا لیا، کہاں گالی دے دی، کہاں حق مارا، کہاں کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہاں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا. اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ جائزہ اگر روزانہ لینے کی عادت ڈال لی جائے اور پھر جس وقت جائزہ لے لیں تو اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ میں کل جب صبح اٹھوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں جو غلطیاں کر چکا ہوں ان میں کمی کروں. انسان اپنی غلطیوں کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر لیتا. اگر آپ روزانہ یہ احتساب کرنا شروع کر دیں اور روزانہ گراں گزرے تو چلیے ہفتے میں ایک بار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ بہت سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور بہت سی خرابیوں سے نجات پا لیں گے. یہ ایک سے زیادہ سوالات ہیں مغرب میں ٹیکس کے ایشو کے بارے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے. تو کیا زکوٰۃ کو ہم اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بالکل آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ اصل میں حکومتوں ہی کا حق ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ حکومتوں کو یہی لینے کا حق ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتی. تو اگر آپ سے حکومت نے اس سے زیادہ لے لیا ہے بس حساب کر لیجئے، کیونکہ زکوٰۃ کا فارمولہ بہت الگ ہے. تو آپ پورا حساب کر لیں. فرض کیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کے حساب کے مطابق 10,000 پاؤنڈ بنتی ہے اور آپ ٹیکس میں 15,000 دے چکے ہیں تو ادا ہو گئی. اور اگر آپ نے 15,000 بنتی ہے اور 10,000 ٹیکس دیا ہے تو باقی 5 آپ کو ادا کرنا ہوگا. کیا فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو معاف بھی کیا گیا یا ان کو جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے ان کو سزا ہی دی گئی؟ پوری بات سمجھ لیجئے. اللہ کے رسولوں کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، حجت تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کو بالکل برہنہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسی دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے. اس اصول کو پہلے سمجھ لیجئے. اس جزا و سزا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سزا دینے کا کام فرشتوں کی بجائے صحابہ کرام سے لیا. بس یہ فرق واقع ہوا. تو اس میں جو تدریج اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ 3 گروہوں میں ان کو بانٹ دیا گیا. مشرکین اہل کتاب اور مشرکین اہل کتاب دونوں کے معاندین. معاندین کا مطلب یہ ہے کہ محض انکار نہیں کیا جا رہا بلکہ دشمنی پر کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آ گئے.
تو معاندین کے معاملے میں تو سزا جب جب موقع ملا نافذ کر دی گئی، اس میں انتظار نہیں کیا گیا، لیکن منکرین کے لیے آخری سزا کا اعلان 9 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ پر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے، تو اس میں سزا دی گئی ہے مشرکین کو بھی، اہل کتاب کو بھی۔ مشرکین کے لیے موت کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ معاندین وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی مار دیے گئے، وہ جنگ احد کے موقع پر بھی مار دیے گئے، وہ اس سے پہلے بھی جب جب موقع ملا ہے۔ آپ کے خیال میں حرم شریف کی مون سائٹنگ کو معیار مانا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو پوری دنیا کے لیے ایک جگہ سے اعلان کرنا ہے تو اسی کو ماننا پڑے گا، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ فیصلہ سائنسدانوں کو کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بنیادی طور پر مذہبی مسئلہ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا ہے، مہینہ کب شروع ہوا ہے، یہ اصلاً سائنس کا مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں سورج کو دیکھ کر اوقات مقرر کیے گئے ہیں، یہ بھی سائنسی طریقے سے، مثلاً ہمارے ہاں جو کیلنڈر ہیں اس وقت پاکستان میں، یہ انگریز بحریہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آپ سمندر میں جب ہوتے ہیں، کھلے سمندر میں، تو وہاں سورج کے طلوع غروب، فجر کب طلوع ہوتی ہے، وہ نشانات بڑے واضح ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے کوٹھوں پر چڑھ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں 10 منٹ کا فرق ہے، 15 منٹ کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سمندر میں جہازوں کے اوپر کھڑے ہو کے بنائے گئے ہیں کیلنڈر یہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے چاند کا کیلنڈر بھی بنا دینا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کریں جو بھی کرنا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں جو لبرل پالیٹکس ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور جو دائیں جانب کی پالیٹکس ہے وہ رائج ہو رہی ہے دنیا میں مختلف ممالک میں۔ تو آپ کی بھی رائے یہ ہے کہ لبرل پالیٹکس کیا اپنی موت کو پہنچ گئی؟ نہیں، میرے نزدیک نہ خاتمہ ہو رہا ہے نہ موت کو پہنچی ہے۔ اس وقت اصل میں ایک رد عمل ہوا ہے، اور اس میں کچھ غلبہ سا حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی ہر جگہ جیسے پہلے بھی یہ ہوتا رہتا ہے، انتخابات کبھی ایک پارٹی جیت جاتی ہے کبھی دوسری۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1928 میں پہلی مرتبہ دنیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ غلبے کو اور جنگ کو اب اقتدار کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ پھر جمہوریت کا بھی بہت شیوع ہوا، قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ وہ تو خیر یورپ میں 200-300 سال پہلے سے سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں جب ہولی رومن امپائر ختم ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب بہت سی ریاستیں قومی ریاستیں ہیں۔ تو یہ ایک لمبا عمل ہے جو ہوا۔ اس میں بعض ایسی اقدار جس کو پولیٹیکل اقدار کہتے ہیں، ان کا بڑا غلبہ ہو گیا۔ مثلا بنیادی انسانی حقوق، ان کا شعور پیدا ہوا، لوگوں نے ان کو بیان کیا، اقوام متحدہ کے چارٹر میں ان کو درج کیا گیا۔ دنیا میں اس کے بعد جتنے دساتیر آئین بنے، ان میں عام طور پر بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ اسی طرح قوموں کا حق خود ارادی، کہ ہر قوم کو حق ہے کہ وہ اپنی الگ مملکت بنا سکے، اس کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا گیا۔ جمہوریت کہ اکثریت کی رائے کی بنیاد کے اوپر حکومتیں بنیں گی، اس کی بنیاد پر قائم رہیں گی، اکثریت کی تائید سے اگر محروم ہو جائیں گی تو ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح قانون کی حکمرانی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پچھلے اس زمانے میں بہت زور کے ساتھ بیان ہوئی۔ اس کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ان قومی ریاستوں میں جو بڑی اکثریتیں تھیں، جن کے یہ پہلے ملک تھے، ان کو گویا ایک طرح سے تھوڑا مارجنائز ہونا پڑا اس کے نتیجے میں نے اس کا بہت غیر معمولی منظر دیکھا وہاں ملیشیا میں۔ اب اگر آپ جائزہ لیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں ایک تو ایبوریجنل ہے، یعنی جو ہزاروں سال پہلے معلوم نہیں کب آباد تھے، وہ اب جنگلوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد ملے قوم ہے جو 5000 سال کم و بیش پہلے وہاں آئی، آباد ہوئے انڈونیشیا وغیرہ سے ہجرت کر کے۔ پھر چینی اور ہندوستانی ہیں، انڈینز اور چینی ہیں، یہ کوئی پچھلے 200-300 سال میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک قومی ریاست کی حیثیت سے ملیشیا بنایا گیا تو قومی ریاست تو اسی اصول پر بنتی ہے کہ سب برابر کے شہری ہیں، لیکن ملے لوگ جو 5000 سال سے آباد ہیں وہ اس کو ذہنی لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا اور ہمارا مقام برابر ہو گیا۔ یہی کم و بیش صورت آپ کو انگلستان میں بہت نیچے سروں میں ملے گی، یہی صورتحال امریکہ میں ملے گی۔ تو یہ ایک رد عمل ہوا ہے۔ یہ جو میں نے چاروں چیزیں گنوائی ہیں، انسان کے بنیادی حقوق،
قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، اس میں چونکہ برابری کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور یہ جو نیشن سٹیٹ ہے اس کی بنیادی یہی ہے، اس کے خلاف یہ رد عمل ہے، یہ کوئی خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ اعلیٰ اقدار اپنی جگہ بنا لیں گی، یعنی اس میں بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ بڑی اکثریتیں چونکہ عام طور پر اس میں پیچھے ہو گئی تھیں، ان کی طرف سے اس رد عمل میں اور ان کی لیڈرشپ کی طرف سے رد عمل میں ایک طرح کے غلبے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جیسے ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ تاہم اقدار میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر لوگ اپنے آپ کو منظم کریں، ان اقدار کو لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیکل ہے، پہیہ ہے، گھوم رہا ہے، یہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ سنن الہیہ، اب آپ اس کے بارے میں مختصر بتا دیجئے، ظاہر ہے آپ تفصیل تو نہیں کر سکتے۔ سنن الہیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک باشعور مخلوق انسان بنائے ہیں تو وہ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے اس دنیا میں، اس کو عربی زبان میں سنت کہا جاتا ہے۔ ایک تو سنت وہ ہے نا جو آپ رسولوں کے حوالے سے جانتے ہیں یا رسول اللہ کی سنت کہتے ہیں، قرآن میں جو سنت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کی سنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، اس باشعور مخلوق کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، مثلا اس جزا و سزا کیسے دیتا ہے، یہ گناہ کرے تو توبہ استغفار کا کیا طریقہ ہے، یہ اگر ہدایت چاہے، رہنمائی چاہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے۔ تو یہ جو قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے، جن کے ساتھ وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس کو قرآن مجید میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ سنن اس کی جمع ہے، یعنی اللہ کے وہ طریقے جو وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اچھا جی، پوچھ جاتے ہیں کہ اب زندگی میں بسا اوقات بہت مایوسی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ امید کہاں سے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں سنتا ہے، لیکن قبول وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑ دلا ہے، وہ بعض اوقات ایک قریب کی چیز کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ لیکن یہ مانگنا، اللہ سے دعا کرنا چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کا اجر اس کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ میں بحث بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے کہ آپ ایک گاؤں میں کھڑے ہیں، وہاں پر ایک کسان ہے جس کی فصلیں لہلہا رہی ہیں، وہ روز اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار بارش برسا دے، میری فصلوں کو پانی نہیں مل رہا، اور اسی کھیت کے ایک کونے کے اوپر ایک بیچارے غریب آدمی کی کٹیا ہے، اگر ذرا بارش اور زور کی برس گئی تو ویسے زمین پر آ جائے گی، اور وہ دعا کر رہا ہے کہ مالک کوئی چھینٹا ہی پڑے، زیادہ نہ برسا دینا۔ آپ فرمائیے کس کی بات مانی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کو روز یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کیا زندگی کا واحد مقصد صرف اگلی زندگی کی تیاری ہے؟ کیا اس زندگی کے حصے میں جو ہم یہاں زمین پہ گزارتے ہیں اپنی موجودہ زندگی میں، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ؟ اور جی یہی سوال۔ ساری ویلیو اسی کی ہے، اس لیے کہ آپ اس میں جو کچھ کریں گے اسی کا نتیجہ آگے نکلنا ہے، تو اس لیے اصل ویلیو تو اسی کی ہے۔ اور قرآن مجید نے جب اس کو امتحان قرار دیا ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ اب نہ آپ اس سے بھاگ سکتے ہیں، نہ اس سے گریز کر سکتے ہیں، اب اس کو بھرپور طریقے سے برتنا ہوگا۔ آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ امتحان دینا ہے تو میں مصیبت میں کیوں پڑوں، جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ فیصلے کیے اور وہ تپسیا کرنے کے لیے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ تم تو امتحان سے فرار ہو گئے۔ کاروبار کرتے ہوئے، شادی بیاہ کرتے ہوئے، گھر بساتے ہوئے، بچے پالتے ہوئے، سیاست کرتے ہوئے، معیشت میں بڑے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو امتحان سے گزرنا ہے۔ تو اس لیے اس تصور میں تو اس زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ فرار نہیں کر سکتے،
یعنی اس کے اندر اتر کر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھرپور کردار ادا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر قائم رہیں گے تو آپ کے لیے جنت میں پاکیزگی کی بنیاد پر دروازے کھلیں گے. تو اس وجہ سے یہ خیال بالکل غلط ہے. لیکن اس سے یہ بہرحال ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے کوئی بڑی سنگین معاملہ ہے، اس میں کوئی لیجر یا کیجول اپروچ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ زندگی ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور موت کے بعد ایک بڑا حادثہ ہے جس کی خبر دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس کو امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے. لیکن قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس میں اس کے اندر اتر کر اس میں امتحان دینا ہے. یہ کمرہ امتحان ہے، اس سے آپ نکل کے بھاگ نہیں سکتے. جس وقت کوئی آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کھکیڑ میں کیوں پڑھوں، میں جنگل میں جاتا ہوں، میں کہیں تپسیا کرتا ہوں، جوگی بن جاتا ہوں، میں کہیں خانقاہ بنا لیتا ہوں، تو وہ اصل میں فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے. اس زندگی کے اندر اتر کر اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے پورے کیجیے. اور وہ تقاضے ہیں کیا؟ کہ آپ کو اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے میں پاکیزہ رکھنا ہے. کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر جگہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے وہ اصلاً اخلاق کی پاکیزگی کا امتحان ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے زندگی کا مقصد، دین کا مقصد تزکیہ بتایا ہے. اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، پاکیزہ رکھو. تمہارے بدن میں پاکیزگی رہنی چاہیے، تمہارے کھانے پینے میں پاکیزگی رہنی چاہیے. یہ کھانے پینے کی حرمتیں جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ طیبات صرف تم کھا سکتے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے، خبائث کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسی طرح اخلاق، یعنی تم نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تم نے رشتوں کا حق ادا کرنا ہے. ماں ہے، باپ ہے، اعزہ ہے، اقربا ہیں، پڑوسی ہیں، ساتھ والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان میں مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں یہ رنگ ہے، وہ نسل ہے، سب کے ساتھ تم نے اعلیٰ اخلاقی معیار پر زندگی بسر کرنی ہے. یہ امتحان ہے جس میں ڈالا گیا. آپ کے خیال میں چھوٹے بچوں کو خدا کا تصور کیسے دلا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ نور کا تصور میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تو میرے بچوں نے قبول نہیں کیا. دیکھیے، پہلے مرحلے میں تو اس طرح کی چیزیں بچے کے لیے اپریشیٹ کرنا یا ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس کی بڑی اچھی تعلیم دی ہے کہ بچہ باپ سے مانوس ہوتا ہے. یعنی پہلے ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے. تو باپ خداوند کی تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی. یہ خوبصورت تعبیر تھی جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے خدا کے بیٹے بنا کر کچھ سے کچھ پہنچا دیا، باپ خداوند. تو آپ پہلے صرف یہ تصور دیجئے کہ بیٹے جس طرح ہم تمہارے ماں باپ ہیں، دنیا میں تمہیں سینکڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن رشتہ ہمارا ہے تمہارے ساتھ، تو ہم تمہارے ماں باپ ہیں. تو ہم سب کا بھی ایک باپ ہے، رہتا البتہ آسمانوں پر ہے. انشاءاللہ ملاقات کریں گے اس کے ساتھ. تو پہلے مرحلے میں اتنی بات ہی کریں، یعنی اس بحث میں نہ پڑیں کہ وہ ہے کیا. آپ کیا تقلید کی ساری صورتوں کو ناجائز سمجھتے ہیں؟ کوئی جائز صورت آپ بتا دیجئے، ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جائز قرار دے دوں. بھائی سادہ سی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. لہذا دین کی کوئی بات اگر آپ کے سامنے آتی ہے، ہر مسلمان کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو پڑھنا چاہیے، اور جو سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ مسلمانوں کے عمل میں جاری ہو چکی ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے ہر سال رکھے جاتے ہیں، حج و عمرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. زندگی کے جو آداب ہیں، یہ غسل جنابت ہے، یا ایام کے بعد غسل ہے، یہ تجہیز و تکفین ہے، اس سے مسلمان اچھی طرح واقف ہیں. تو اس پر آپ عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی بنائیں. جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی چیز سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہاں آپ اہل علم سے رجوع کریں. جس صاحب علم کی رائے پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، جس کی بات زیادہ مدلل لگے کہ یہ دلیل پر مبنی ہے، اس کے پیچھے ریزننگ ہے، اس کو قبول کر لیں. صحابہ کرام اور تابعین کا یہی طریقہ تھا. یہ بات کہ آپ کسی ایک کا دامن پکڑ لیں، کسی ایک امام کے مقلد ہو جائیں، یہ بہت بات کی باتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، جو بات آپ کو معقول لگتی ہے اس کو مان لیں. البتہ یہ کوشش کریں کہ اس بات کی دلیل پوچھیں تاکہ آپ کا علم بڑھے.
آپ کا اعتماد بڑھے تو دلیل پوچھیں، جس دلیل پر زیادہ اطمینان ہے اس کو قبول کر لیں۔ آپ کی نگاہ میں کیا زندہ انسانوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ ان کی رائے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں تو ایسی کوئی روایت نہیں، حضرت علی کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں اس طرح کی روایات، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے اس سے روک دیا ہے، رسول اللہ نے اس سے روکا ہے، اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں، آپ یہ سزا بھی نہیں دے سکتے کسی کو۔ اس کا بھی امکان کم ہے کہ حضرت علی کی طرف سے ایسا ہوا، جب ایک صاف بات معلوم ہے۔ جی ہاں، میں نے صرف عرض کیا کہ یہ ذکر ملتا ہے، ہمارے ہاں قصے، کہانیاں، روایات، اس کی ایک دنیا ہے، لیکن جب خدا کے پیغمبروں نے اس سے روک دیا تو اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا۔ نکاح مسیار کیا چیز ہے؟ یہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چیز ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں کچھ صورت نکل ہی آئے۔ اسلام میں ایک ہی نکاح ہوتا ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ علانیہ بتا کر کیا جاتا ہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ایک گھر بسانا چاہتے ہیں، تو اسلام میں اس کے سوا کسی نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ سیرت کی جو مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں یہ ذکر ہے ان کے خیال میں کہ بنو قریظہ کے تمام قابل جنگ مردوں کو مار دیا گیا اور ان کی عورتیں اور بچوں کو بیچ دیا گیا اسلحے اور گھوڑوں کے عوض۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ یہ پورا کا پورا قبیلہ، اس کے مرد، اس کے نوجوان، اس کے سب لوگ یہ ہائی ٹریزن میں مبتلا ہوئے، یعنی جس وقت جنگ احزاب ہو رہی تھی اور مسلمانوں پر 25,000 کا لشکر پورے عرب سے حملہ آور تھا اور مدینہ پورا کا پورا شدید خطرے میں تھا، اس وقت ان لوگوں نے دشمنوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اندر سے عورتوں کے لیے بھی خطرہ بن گئے اور بچوں کے لیے بھی خطرہ بن گئے۔ تو رسول اللہ نے اس کے فوراً بعد اللہ کے حکم پر ان کی گڑیوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ محاصرے میں سرنڈر کر گئے، اپنے اس بہت بڑے جرم کا انہوں نے اعتراف کیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اب تمہاری کیا سزا ہے؟ تو اس میں ان سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، یہ بجائے اس کے یہ کہتے کہ آپ فیصلہ کر دیں جو بھی ہے، تو رسول اللہ بہت کریم النفس ہے، یعنی آپ کے اندر بڑی نرمی ہے، بہت محبت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ثالث سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کس کو ثالث مانتے ہیں؟ تو انہوں نے سعد بن معاذ کو ثالث بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق کروں گا۔ تو تورات کی جو شروع ہے ان میں یہی سزا لکھی ہوئی ہے، چنانچہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی اپنی سزا تھی جو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کی، اس کا رسول اللہ سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکمرانی میں زکوٰۃ کے علاوہ اضافی ٹیکس لے کر یہ ثابت کیا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس الگ الگ چیزیں اور لی جا سکتی ہیں؟ جی، اگر اس کی کوئی آپ کو نظیر مل سکے تو ضرور بتائیے گا کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس لگایا گیا ہو۔ حضرت عمر نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو ابن خلدون کے زمانے تک صورتحال یہ تھی کہ جب دو حکومتوں کا فرق بیان کرنا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت وہ ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ عائد کی جاتی ہے اور غیر مسلموں کے ہاں ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، تو یہ گویا نشانی اور علامت تھی۔ ایسا بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے جو 10% عشور یا چنگی عائد کی تھی، وہ جو باہر کے ملکوں سے لوگ آتے تھے ان پر عائد کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ زبانیں بدلتی رہتی ہیں، تو یہ بات پھر قرآن مجید پر اپلائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اس کو پھر کیسے اتنی اعتماد کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے انسانی تاریخ کا یہ معجزہ برپا کر دیا ہے کہ عربی زبان کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، بدلنے نہیں دیتا۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لہجے بدل گئے۔ آپ دیکھیے، میں خود اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ہاں گورنمنٹ کالج میں جب ہم پڑھتے تھے تو فلسطینی اس زمانے میں آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، عراق سے بھی کچھ طلبہ آیا کرتے تھے، تو دوستی ہو جاتی تھی۔ تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ عراقی اردن کے آدمی کی زبان نہیں سمجھتا تھا، عربی بول رہے ہوتے تھے دونوں، لیکن دونوں کے ساتھ ہم گفتگو کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کی زبان ہے وہ آج بھی قرآن کی زبان ہے، جس کو العربیت الفصیح کہا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی آپ ریکویسٹ کریں کسی عرب سے کہ جی آپ اپنا کلوکیل جو ہے چھوڑ کے ذرا فصیح میں بات کریں، تو بس پر قرآن کی زبان ہے۔ تو قرآن مجید عربی کی جو سٹینڈرڈ لینگویج ہے اس کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ادیب کی تعریف کرنی ہو تو وہ تعریف یہی ہوتی ہے کہ ان کی زبان قرآن کے بہت قریب ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 184 ہے جو روزوں کے بارے میں ہے، اس میں تو لکھا ہے کہ فکسڈ نمبر آف ڈیز ہیں، ایام معدودات کا ترجمہ لگتا ہے میں نے کیا، تو یہ تو کہا گیا کہ فکسڈ نمبر آف ڈیز ہیں، یہ پورے مہینے میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ ایام معدودات کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل پیدا کی ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی تعداد میں روزے فرض نہیں کر دیے، یہ مہینے بھر کے روزے چند ہی دن ہیں۔ تو گویا ترغیب دی ہے اس بات کی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی ذمہ داری، بڑا بوجھ تم پر ڈال دیا گیا ہے، اس لیے شوق سے روزے رکھو۔ تو یہ تعبیر اصل میں بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، 2 قدم ہی تو اٹھانے ہیں نا، تو آپ فرمائیں کہ 2 قدم، اچھا میں 1 اٹھا دیا دوسرا۔ تو یہ اصل میں تقلیل کے، تصغیر کے انداز ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ 30 دنوں کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھو، بڑا بوجھ نہ سمجھو، چند ہی دن ہیں، متعین دن ہیں، ان میں روزے رکھو۔ یہ رمضان ہی کے روزوں کا ذکر ہے، چونکہ رمضان کے روزے رسول اللہ نے مقرر کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ رمضان کے روزوں میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، قرآن نے بعد میں اس کا ذکر کیا، وہ تو ہو چکے تھے پہلے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ سے علماء اور عام مسلمان بھی اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث کی یا قرآن کی کسی آیت کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ ہو سکتی ہیں، میں نے تو 10 کی کر دی ہے، اب ہو سکتی کا دور گزر گیا، ہو گئی۔ غور کیجئے اس کے اوپر، اپنے دل و دماغ کو کھولیے اور اس چیز سے نکلیے کہ انسانوں کا کیا ہوا کام کوئی فائنل چیز ہوتی نہیں، یہ ہر وقت نظر ثانی سے، ریویو سے، ریکنسٹرکشن سے گزرتا رہنا چاہیے۔ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جب قرآن کو سمجھتا ہے، انسان سنت کو متعین کرتا ہے، انسان کسی حدیث کی تشریح کرتا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ دوسرے اہل علم اس کا جائزہ لیتے رہیں، اسے ریویو کرتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہے، یہ ضروری ہے۔ فیمیل سرکمسیشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کسی حدیث اور روایت میں بھی اس کا ذکر ہے؟ ان کے خیال میں کہیں آتا ہے؟ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک پرانا رواج ہے بعض علاقوں کا، وہاں لوگوں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس میں بیچارے مرد ہدف ہیں، عورتیں نہیں۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، جیسا کہ ہمارے دین میں ہے کہ شراب بنانے بیچنے والا اور سب حرام ہیں یہ کام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری اکثر جاب میں ہم گھر سے پک اپ کر کے ان کو پب میں ڈراپ کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمائی حلال نہیں ہے۔ جب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک بہت بڑی تعداد ان چیزوں کو جائز سمجھتی ہے، استعمال کرتی ہے، تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک مسلمان حکومت میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتے ہوں، وہاں پر اس طرح کی کسی چیز کو آؤٹ لا قرار دے دیا جائے، خلاف قانون، اس کے بعد سے متعلق ہے یہ ساری باتیں۔ اگر کسی ماں کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں؟ کس طرح اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھیں؟ تعلقات تو بڑی مشقت کیجئے، درستی رکھیے، ماں کی خدمت سے بھی ہاتھ نہ اٹھائیے، اور محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ توجہ دلاتے رہیے تاکہ ان کے رویے کی اصلاح ہو۔ میں جانتا ہوں ہمارے خاص طور پر دیہاتی ماحول پس منظر میں بعض اوقات مائیں اپنی تربیت کی خامی کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے لیے۔ آپ کو کوئی غلط بات تو کسی حال میں نہیں ماننی چاہیے، صحیح بات ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بتایا جاتا ہے کہ ماں آپ کو بیوی کو طلاق دینے کے لیے قید دے دو، آپ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کر دو، آپ فلاں کام کر لو۔ نہیں، جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ناجائز رہیں گی،
جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط رہیں گی. آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تاہم والدین چونکہ ایک عزت کی جگہ پر ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی زیادتی پر بھی صبر کر لیا جائے، ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ اختیار کیا جائے. اچھی بات کہیے، اچھی بات بتائیے، اچھی بات کی ترغیب دیجیے، خود صحیح جگہ پر کھڑے رہیے، صحیح کام کیجیے. غلط بات ماں کی ہو باپ کی کبھی نہیں مانیے، لیکن حسن سلوک بہرحال کرتے ہیں. سیکولرزم کا ترجمہ ہمارے یہاں علماء عموماً لادینیت اور کفر ہی کرتے ہیں، جبکہ بھارت میں ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. جبکہ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں ہم سیکولر معاشروں میں رہتے ہیں اور پوری اسلامی اور مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ سیکولرزم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سیکولرزم تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرا ہے. اس کی ابتدا ہوئی تو ایک بالکل اور جگہ سے ہوئی تھی. سب سے پہلے جن صاحب نے یہ اصطلاح غالباً 1851 میں استعمال کی ہے تو ان کے پیش نظر جو اس کی تعریف تھی وہ اور تھی. آہستہ آہستہ یہ محض اس معنی میں بولا جانے لگا کہ ریاستیں، خاص طور پر نیشن سٹیٹس، یہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کریں گی. تو یہ کسی بھی اصطلاح، کسی بھی فلسفے میں اس طرح کی گریجول تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہر جگہ ڈکشنری نکال کے بیٹھ جائیں یا ابتدا کو دیکھیں. موجودہ زمانے میں اس کی بہت تعبیریں ہو گئی ہیں. تو جو اچھی تعبیر ہو اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ریاست کے لیے کسی بھی ازم کا قائل نہیں ہوں، نہ اسلامزم نہ سیکولرزم. میرے نزدیک ریاستوں کو ڈیموکریٹک ریاستیں ہونا چاہیے، اور ہمارے سیاسی عقائد وہی 4 چیزیں: انسان کے بنیادی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی. اس کے لیے لڑنا چاہیے. سیکولرزم اور اسلامزم، اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. اسلامزم کا نتیجہ یہ دیکھا کہ جو تینوں حکومتیں قائم کی گئیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑھ کر سعودی عرب کی حکومت تھی. 100 سال تک عورتوں کو جنگ لڑنی پڑی ہے کہ ہم ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہ اسلامزم کا نتیجہ ہے. ترکی میں، فرانس میں آپ کو معلوم ہے کہ سر کے اوپر دوپٹہ لینا یا نہیں اس کا فیصلہ بھی حکومتیں کرتی ہیں. تو اس وجہ سے میں کسی ازم کو قبول نہیں کرتا. میرے نزدیک یہ جس ازم کو بھی، جس نظریے کو بھی آپ ریاست کا نظریہ بنائیں گے اس سے استبداد پیدا ہوگا، جبر پیدا ہوگا. اس سے حکومت اپنے اختیارات کو اس نام پہ غلط استعمال کرے گی. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی جس میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کی بنیاد 2 چیزیں ہوں گی: حق تلفی کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا جائے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے. بس اس سے زائد کوئی قانون بھی قبول نہیں کیا جائے. یہ ایک سے زیادہ موقع پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر کہ کچھ نہیں بلکہ ایک بڑی اکثریت نے جہنم میں جانا ہے تو اس نے پھر ان کو پیدا کیوں کیا؟ پیدا تو اس لیے نہیں کیا تھا، پیدا تو جنت میں لے جانے کے لیے کیا تھا. اب انسان مصر ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جنت بنائی ہے، اس میں عیش دوام ہے، اس میں سب نعمتیں میسر کی ہیں، اس میں تم جانتے ہی نہیں کہ تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی گئی ہے اور اس کی قیمت کیا مانگی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا تو لوگ نہیں دیتے. اب اس میں کیا کیا جا سکتا؟ یہ فرمائیے، کیا مردوں کو کیا صرف دفنایا ہی جا سکتا ہے؟ ان کو جلانے کی بھی کوئی صورت اسلام میں روا ہے؟ کیونکہ یہاں مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں. اسلامی شریعت میں انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تجہیز و تکفین ہی کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے. مسیحیوں کے ہاں بھی وہی طریقہ ہے، یہود کے ہاں بھی وہی طریقہ ہے. پیغمبروں کے دین میں یہ ایک ہمیشہ کی سنت ہے، ایسے ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ مثلا امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر مسجدوں کی آرگنائزیشنز نے یہ سہولت لوگوں کے لیے پیدا کر دی ہے. بہت اچھا نظام بنا دیا ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، باقی کے لیے گویا کمیونٹی یہ بندوبست کر لیتی ہے.
کیا حج صرف ذوالحج میں کیا جا سکتا ہے؟ کیوں قرآن میں تو 4 مہینوں کا ذکر آتا ہے۔ حج کے لیے 3 مہینے مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو سفر کرنا ہے، جانا ہے، واپس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے 3 مہینوں کو یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینوں کو حرام قرار دے دیا ہے کہ ان میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اگر جنگ کر رہے ہوں تو تلواریں رکھ دیں تاکہ لوگ حج کریں۔ اس لیے ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے سفر کر کے جائیں، وہاں حج کریں، واپس آئیں۔ حج کے دن مقرر ہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، یہ مہینے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے 3 مہینوں کو حرام کر دیا، حرمت والے مہینے بنا دیے گئے۔ عمرے کے لیے بھی اسی طرح 1 مہینہ مقرر کیا گیا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے، تو یہ مل کے 4 ہو جاتے ہیں۔ یعنی عمرہ آپ سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن 1 مہینے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ اس میں جنگ روک دی جائے۔ اگر سال بھر جنگ ہو رہی ہے، لوگ عمرے کے لیے نہیں جا سکے، تو کم سے کم رجب کے مہینے میں یہ دروازہ کھول دیا جائے۔ 1 مہینہ عمرے کے لیے اور 3 مہینے حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کو سہولت مہم پہنچانے کی غرض سے مقرر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں حج کر سکتے ہیں، عمرہ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے وہی دن مقرر ہیں جن میں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نیچر از گاڈ، ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ نیچر از گاڈ، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نیچر جو ہے یہ بیچاری تو بولتی بھی نہیں ہے، کھاتی بھی نہیں ہے، پیتی بھی نہیں ہے، تو اس کو انسان ہی کیوں نہ بنا لیا جائے؟ خدا کا کیا تصور ہے آپ کا؟ خدا وہ ہستی ہونی چاہیے جو علیم ہو، جو حکیم ہو، جو حی ہو، جو قیوم ہو، زندہ خداوند، مسکرائے، خوش ہو، بندوں پہ ناراض بھی ہو، ہم اس سے باتیں کریں، اس سے دعائیں مانگیں، تو یہ سب کام آپ نیچر سے کیا کریں گے؟ تو بے روح قوانین کا نام نیچر ہے، لاز کا نام نیچر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھانا چاہیے کہ انسان کی ضرورت ایک زندہ خدا ہے، قانون نہیں ہے۔ آپ کی رائے میں جو انہوں نے سنی ہے یوٹیوب پر، آپ یہ فرماتے ہیں، غالباً لکھا بھی آپ نے، کہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، سب مسلمانوں کو بھی نہیں دی جائے گی۔ جو آدمی اسلام کا سچا شعور رکھتا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اگر وہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے، یہ خدا سے اطاعت کا عہد باندھ کر پورے شعور کے ساتھ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا ہے۔ تو یہ سب مسلمانوں کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے تو ہوگا کہ ایک ملک میں ایک جرم کی سزا مختلف طرح کی ہو جائے گی اور اس سے کچھ کیوس ہو جائے گا۔ ہر ملک کے اندر فوجداری قانون ہمیشہ متنوع ہوتا ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مانی ہوئی اصولی بات ہے کہ نہ جرم کی نوعیت ایک ہوتی ہے، نہ مجرم کے حالات ایک ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ پاکستان کی تعزیرات اٹھا لیں، انگلستان کی اٹھا لیں، ہر جرم کی سزا مقرر کی جاتی ہے، کم سے کم یہ سزا ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ سزا ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر چوری کی سزا مقرر کریں گے، کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ رشوت لے کر منی لانڈرنگ کی سزا مقرر کریں گے، کم سے کم 1 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ تو ہمیشہ سزائیں ایسے مقرر کی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ فوجداری قانون جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے اس طرح؟ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ مجرم کے حالات دیکھیں گے۔ ایک الڑ نوجوان ہو سکتا ہے، کسی وقت اشتعال میں آ کے اس نے کوئی کام کر ڈالا، بھوکا تھا، اس نے یہ جرم کا ارتکاب ہو گیا۔ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کم سے کم سزا بھی لازماً رکھنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی۔ تو یہ ایک باشعور مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا ہے جو اس وقت دی جائے گی جب وہ پورے دینی شعور کے ساتھ اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر پھر اس جرم کا ارتکاب کرے۔ تو وہ بعد میں یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور مسلمان ہوں، کہہ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے احوال بتا رہے ہوں گے کہ وہ کمزور مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، تو اسے رعایت ملنی چاہیے۔
صحیح فرمائیے کہ آپ کی جو رائے ہے جزیے کے بارے میں ہے کہ وہ ایک خاص دور کے لیے خاص حالات کے لیے تھا، تو یہ کسی اور اسکالر کی بھی رائے ہے؟ معاف کیجیے، میری رائے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے اگر آپ نے بہت سے دیکھ کر رائے قائم کرنی ہے تو 2-1 صدی اور انتظار کرنا۔ قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ رسولوں کے مخاطبین جب رسول کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے پھر ان کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو 2 سزائیں ہیں۔ جو لوگ شرک کا دین اختیار کیے ہوئے ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور جو لوگ توحید کو مانتے ہوں لیکن شرک بھی کرتے ہوں، اصول میں مانتے ہوں، ان کے لیے محکومی کی سزا ہے، اور جزیہ محکومی اور غلامی کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے اہل کتاب پر آیت کی گئی، اس کے بعد اب کسی کو حق نہیں ہے جزیہ لگانے کا، ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ نہ مشرکین کو مارنے کا کسی کو حق ہے، نہ جزیہ لگانے کا حق ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب کسی چیز کو واضح کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب کی بنیاد پر واضح کر دیا جاتا ہے تو بس پھر تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نسلوں کو وصیت کر دیں کہ کر لیں 2-3 صدیاں انتظار۔ آپ نے اپنی کسی گفتگو میں فرمایا کہ امام مقرر کرنا مسجدوں میں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، جبکہ آپ نے دوسری اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو جو خاتون تھیں ایک امام مقرر کیا اور پھر ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کیا جو غالباً میل تھے۔ 2 باتوں کو آپ نے ملا دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں یہ روایت رہی تھی کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ان میں سے ہر آدمی نماز پڑھانے کی حیثیت رکھتا تو لوگ نماز پڑھا دیتے تھے۔ لیکن اگر آپ نے باقاعدہ طور پر کسی دار میں کوئی مسجد بنائی ہے اور اب اس کو آپ منظم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مؤذن بھی رکھنا پڑے گا، کوئی امام بھی رکھنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں جن لوگوں نے باقاعدہ طور اس کو مسجد الدار کہتے تھے، یعنی ایک گڑی میں یا ایک قبیلے میں ایک گویا محلے کی مسجد بنا دی گئی ہے، تو اس میں اگر لوگوں نے خواہش کی تو آپ نے کبھی کبھی خود جا کے بھی نماز پڑھا دی، اور اگر چاہا تو امام بھی مقرر کیا۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ اسقاط کے سلسلے میں 120 دن والی جو روایت ہے آپ اس کو بنیاد مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا یا حدیث میں اضافی علیحدہ سے دین اس طرح سامنے نہیں آتا۔ میں نے جہاں لکھا ہے وہاں پوری بات بتائی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بنیاد پر کہی ہے۔ خود قرآن میں انسان کی تخلیق کا جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے، تو آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس کو متعین کر دیا ہے، تو یہ تبیین ہے، وضاحت ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ اگر بیوی والدین کے ساتھ نہ رہنا چاہے اور جبکہ والدین معذور ہوں یا ضرورت مند ہوں تو پھر بیٹا کیا کرے؟ یہ جو خرابی اس طرح کی پیدا ہوتی ہے یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک کبھی یہ نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کے احوال، اس کی ضروریات پر تبادلہ خیالات کر لیں۔ یعنی آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اور بیوی صاحبہ کیا چاہتی ہیں، صاف صاف بتائیں کہ میں یہ چاہتی ہوں، میں فلاں چیز گوارا کروں گی، فلاں گوارا نہیں کروں گی۔ میں نے 2-3 موقعوں کے اوپر اپنے بعض شاگردوں کو جو شادی کرنے کے لیے بیتاب تھے تو میں نے کہا بھائی یہ سب پسندیدگی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، یہ پوچھ لو کہ تمہارے والدین تمہارے پاس رہیں گے یا کہیں اور رہیں گے، اور میں تو والدین کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بیوی کو بھی بتایا ہے، تو جب بتایا گیا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ اقرار و انکار پہلے ہو جانا چاہیے، یعنی آپ سیدھی بات کیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہرحال میں یہی نصیحت کروں گا کہ اب جو حالات ہیں ان میں بہتر راستہ نکالیے۔ تاہم یہ بات بالکل درست ہے کہ الگ گھر مانگنا، الگ گھر میں رہنا، یہ پرائیویسی یہ عورت کا حق ہے، یہ آپ کو اسے فراہم کرنا چاہیے۔ یہ وہ اگر مانگتی ہے تو کوئی جرم نہیں کرتی۔ اسی طرح سے آپ پر تو یہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ اس پر فرض نہیں ہے۔
وہ اگر کرتی ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے جو آپ کے اوپر کر رہی ہے. تو یہ رویہ ہمیشہ رکھیے. میرا احساس یہ ہے کہ اگر اچھی تربیت ہو تو بالعموم اس طرح کی چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو میرے بھائی پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, تو پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید میں مسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, مومن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ان میں کیا کوئی مستقل فرق ہے یا سیاق سباق سے معاملہ طے ہوتا ہے؟ نہیں, بعض موقعوں پر بالکل مترادف ہے, یعنی مسلمان مومن ہے, مومن مسلم ہے, اور بعض موقعوں کے اوپر قرآن مجید نے گویا انسان کے ظاہر کو اسلام سے تعبیر کیا ہے اور اس کے باطن کو ایمان سے تعبیر کیا ہے. مثلا سورہ حجرات میں یہ کہا ہے بعض بدو لوگ کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں, تو ایمان تو تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا, بس یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. تو آپ نے اقرار کر لیا, آپ مسلمان ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو یہ گویا ظاہر ہے, قانونی پہلو ہے, اور ایمان حقیقت ہے. جو حدیث جبریل ہے جس میں جبریل امین نے آ کر کچھ سوالات کیے ہیں رسول اللہ سے, وہ بڑی اہم حدیث ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایمان کیا ہے یہ ایک سوال ہے, اسلام کیا ہے یہ دوسرا سوال ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے, قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مترادف بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن دونوں میں یہ فرق بھی ہے. یہ جو ختنے کا عمل ہے یہ غالباً جسمانی تزکیے کے لیے ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر یہ کسی اور طرح سے اچیو ہو جائے تو پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر مقرر کر دیں تو پھر اسی کی پیروی کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے, تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا, تو اب یہ عبادت, ویسے تو ہر انسان خدا کا بندہ ہے, عبادت کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اب وہ اسی طریقے سے ہوگی جو نماز میں اللہ کے پیغمبروں نے مقرر کر دی. جی ایک سیکنڈ, مجھے قرآن مجید کی ترتیب سمجھ میں نہیں آتی. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو ایک زمانی اعتبار سے ترتیب دے دیا جاتا, تاریخ ایک طرف لکھ دی جاتی, قانون ایک طرف لکھ دیا جاتا, اور واقعات ایک ترتیب سے بیان کیے جاتے؟ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں مشکل پیش آتی ہے. میرا ترجمہ شائع ہو گیا ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیے, پھر مشکل پیش آئے تو بتائیے گا. یہ صرف یہ ہوا ہے کہ چونکہ لفظی قسم کے ترجمے کیے گئے ہیں, ورنہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ تو ایک شاہکار ہے, آپ دیکھیے تو صحیح اس کو. تو میں نے تو اپنے ترجمے میں اس پوری جو ترتیب ہے اس کا پورا راز کھول دیا. یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح صورتوں میں ہے, کیسے صورتیں 2 کر کے پیئرز بنائے گئے ہیں, کس طرح ان کے باب بنائے گئے ہیں, ان کے پورے مجموعی مضمون کی کیا نوعیت ہے, اس کو ذرا دیکھیے, پھر اگلی دفعہ جیتے رہے تو سوال کیجیے گا. اچھا جی, یہ فرمائیے کہ پل صراط کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے یہ پل صراط ہے, یعنی یہ بال کی طرح باریک ہے اور تلوار کی طرح تیز. تو یہ دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے. یہ ہماری احادیث میں کیا اس سے کوئی مختلف تصور بیان ہوتا ہے؟ اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کی آنکھ قیامت میں کھلے گی تو وہ محسوس کرے گا کہ میں یہ پل صراط پار کر کے آیا ہوں. دنیا کی زندگی کو دیکھ لیجئے, یہی آسان نہیں ہے اس سے کامیابی کے ساتھ گزرنا. آپ کی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بارے میں کیا رہا ہے؟ اگر شائستگی کے ساتھ اپنے اپنے نقطہ نظر کا بیان کرنے تک محدود ہو تو اچھی بات ہے. اس کو مناظرہ نہیں بننا چاہیے, دوسروں کی غلطیاں بتانے کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, تحریفات کی مجلسیں نہیں منعقد کرنی چاہیے. میرے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین بھیجا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کوئی الگ الگ دین نہیں بھیجے, ایک ہی دین بھیجا ہے. اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کسی علاقے کا نام نہیں ہے, کسی نسل کا نام نہیں ہے, کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. ہم محمدی بھی نہیں کہتے. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر, یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا.
یہ لفظ اس وقت بولا تھا حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے حکم دیا ان کو ایک بڑے امتحان کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اللہ پروردگار عالم کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے ہمارے دین کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی اس سے پہلے آپ کو مذاہب ملتے ہیں، یہودیت، مسیحیت، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ اسی طرح فرقے ہیں جس طرح سے رسول اللہ کے بعد فرقے بن گئے، اور تمام پیغمبر اسلام کے پیغمبر ہیں۔ زبور، انجیل، تورات اسلام کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے پر سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمیشہ ایک ہی دین رہا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ جو دین ہم نے نوح کو دیا تھا، جو ہم نے موسیٰ کو دیا تھا، جو عیسیٰ کو دیا تھا، جو ابراہیم کو دیا تھا علیہم السلام، وہی دین ہم نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے، ایک ہی دین۔ اس وجہ سے یہ بات کہیے لوگوں سے، یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں شائستگی سے تو ضرور مل بیٹھیے اور بتائیے بھی اس بات کو، لیکن آستین چڑھانا، کف بھرنا، دوسروں کی غلطیاں بتانا، دشنام پر اتر آنا، مناظرے کرنا، یہ دین کا کام نہیں۔ قرآن مجید میں زوج اور ازواج الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا ترجمہ ہمیشہ اسپاؤز ہی کیا جائے؟ یہ ضروری ہے کہ صرف عورت یا اہلیہ ہی کے لیے لفظ استعمال ہو؟ نہیں، قرآن مجید میں تو کئی پہلوؤں سے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر محض جوڑے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، بعض موقعوں پر کانٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے یہ بیوی کے لیے یا بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں استعمال کیا گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کے ہم پریشان ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے جس میں مسلمانوں پر دنیا میں مختلف جگہوں پر ظلم توڑا جا رہا ہے اور نسل کشی تک بات پہنچ گئی ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں کہیں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے بڑے دکھ کی، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اس میں میرے نزدیک پہلی چیز، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وائلنس کبھی اختیار نہ کیجیے۔ تشدد اور وائلنس یہ جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کو بھی چھین لیتی ہے۔ ہمیشہ پرامن جدوجہد کریں، سیاسی طریقوں سے جدوجہد کریں، اور کبھی اپنی قوم کو کسی ہلاکت کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دنیا میں جدوجہد کرنا ہوتی ہے۔ ہمارا حال اس معاملے میں یہ ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ بات بھی بیان نہیں کرتے۔ اس وقت جتنی خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پرسیکیوشن کی انتہا چین میں ہو رہی ہے۔ نہ لوگ بولتے ہیں، نہ مذہبی رہنما بولتے ہیں، نہ سیاسی رہنما بولتے ہیں۔ اول نمبر کی پرسیکیوشن وہاں ہو رہی ہے، ایک اور مسلمانوں کے ساتھ 2-4 نہیں ہے، 7.5 کروڑ ہیں، ان تک رسائی کی بھی کوئی صورت نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی بدقسمتی سے ایک اچھی بنیاد پڑی تھی پنڈت جواہر لال نہرو نے اور اس وقت کے حکمرانوں نے، اس کو ایک ایسی اسٹیٹ بنا دیا تھا جس میں قومی ریاست کے تصور کو اجاگر کیا گیا۔ اب اگر اس میں ہندوتوا کے فلسفے کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی صبر کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے، پولیٹیکل طریقوں سے کرنی چاہیے، اپنی قوم کی تعمیر کا کام جاری رکھنا چاہیے، اور وائلنس کی ہر دعوت کو صاف انکار کر دینا چاہیے۔ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں پر شادی کا اور طلاق کا قانون فرق ہے، اور ہم 2 شادیاں نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت مسلمان کیا کریں؟ یہ آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں جمع ہیں، آج مل کے مظاہرہ کریں 2 شادیوں کے حق میں۔ بہت اچھا قانون ہے۔ ایک شادی سے اور ایک بیوی کے ساتھ اچھا گھر بنتا ہے، اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، آپ کے بچے آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کا بڑھاپا سکھی گزرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر کیا کیجئے، اپنے آپ کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کوئی مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے جو بلیور ہو، جیسے جو ہو؟ اور کیا کوئی عورت شادی کر سکتی ہے کسی غیر مسلم سے مگر وہ بھی ایسا ہو جو بلیور ہو؟ قرآن مجید نے اس معاملے کو مذہب میں نہیں بانٹا۔ قرآن نے کہا ہے کہ شرک اور توحید ایک چھت کے نیچے نہیں جمع ہو سکتے۔
تو تمام توحید پرستوں کے مابین نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، لیکن اگر کوئی توحید کو نہیں مانتا تو شرک اور توحید کے مابین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر توحید کا شعور ہے تو پھر یہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک خدا سے ڈرنے والی خاتون اور ایک رشوت خور کو، ایک ڈاکو کو آپ ایک نکاح میں جمع کر لیں۔ تو دین میں شرک اور توحید کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تاہم یہ جو آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں تو از راہ کرم پہلے دن سے ان کو بتائیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ جب نہ دین بتایا، نہ دین کی اہمیت بتائی، نہ توحید سکھائی، نہ شرک کا فرق بتایا، یہ سارے کام نہیں کیے، جب آخر میں جا کے 18-19 سال کی عمر میں عشق اور مذہب کے درمیان دنگل پڑا تو آپ مذہبی بن کے کھڑے ہیں۔ تو از راہ کرم یہ کام نہ کریں، اصل بات میں نے آپ کو بتا دی۔ شراب نوشی سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے؟ ہر بری چیز سے نجات پانے کے لیے عزم، ارادہ اور خود احتسابی چاہیے، اچھا ماحول اختیار کریں۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے، اپنا احتساب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا۔ باقی یہ ہے کہ عادت پڑ جائے، ایڈکشن ہو جائے تو نکلنے میں ٹائم لگتا، لیکن ہمت حوصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں آپ کے مطالعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ ایک لونڈی تھیں اور رسول اللہ کو پیش کی گئی تھی، بھیجی گئی۔ پہلے بھی لونڈیاں موجود تھیں، تو اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ دوہرا طریقہ اختیار کیا۔ یہ یہاں سے پیدا ہوتا تھا، قیدیوں کو پکڑ کے غلام بنایا جاتا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ محمد میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کسی قیدی کو اور کسی عورت کو نہ لونڈی بنایا جائے گا، نہ غلام بنایا جائے گا، بلکہ قیدیوں کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اب صرف 2 صورتیں جائز ہیں، یا آپ احسان کے طور پر رہا کر دیں یا آپ فدیہ لے دیں۔ تو غلامی کا خاتمہ گویا کر دیا، لیکن جو موجود غلام تھے ان کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کا اسٹیٹس بڑھایا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، ان کے لیے آزادی کی راہیں کھولی گئیں۔ ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا تھا، اگر ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا تو جگہ جگہ قحبہ خانے کھل جاتے اور لوگ بھیک مانگتے۔ تو اس لیے موجود کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا، نئے بننے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ لیکن اسی ذیل میں یہ بھی آئی تھیں آپ کے پاس۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی آزادی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ آزادی انہوں نے چاہی نہیں، اس لیے کہ آزادی چاہے گی کوئی خاتون یا مرد تو تبھی ملے گی نا اس کو۔ یہ ہم اصل میں بیٹھ کے ہمدردی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر تو مکاتبت کا قانون بنایا گیا کہ یہ دیکھیے یہ ہے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس سے بھی بہت کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ گھروں میں رہتے تھے، چھت کے نیچے تھے، آزادی حاصل کریں تو اگلے دن جائیں کہاں؟ تو اس لیے یہ یہاں بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ کمال کا طریقہ ہے۔ ادھر سے دروازہ بند کر دیا اور ادھر سے ان کا اسٹیٹس بہت اونچا کر دیا، بالکل برابر کی سطح پر آ گئے۔ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، کسی آدمی کے لیے ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو یہ دونوں کام پیرالل تھے۔ اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ایک نسل کے بعد غلامی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے جس وقت دنیا بھر میں غلامی کے خاتمے کا پچھلی صدی میں فیصلہ کیا گیا تو آپ کے انڈیا میں کتنے غلام تھے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ چند بادشاہوں کے ہاں کچھ تھوڑی بہت اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں، باقی مسلمان معاشرے میں صدیوں سے ختم ہو گئی تھی یہ چیز۔ یہ کیا بات صحیح ہے کہ حضرت زید کو حضور نے آزاد کیا؟ جی بالکل، حضرت زید کو آزاد کیا اور پھر اپنا ایک طرح سے بیٹا بنا لیا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا آپ نے؟ یہ معاملہ ان کے ساتھ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ آزاد کر دیتے آپ تو پھر کیا بنا، بیٹی بنا لیتے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو میں لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں وہی اپنے گھر میں بھی کر کے دکھاؤں، میں بھی حسن سلوک کر کے دکھاؤں، میں بھی برابری کی سطح پر رکھ کے دکھاؤں، میں بھی وہ سارا اسٹیٹس دوں جو ان کو ملنا چاہیے۔ اچھا جی، آخری سوال ہے، طلعت بصیر صاحب پوچھتے ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آپ رہنمائی فرمائیے کہ یہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خلافت کا دور تک دوبارہ امکان نظر نہیں آ رہا، خلافت کے دور کا دوبارہ امکان نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، اقتصادی پالیسیوں کو مربوط کر کے ایک یکساں نظام کا قیام عمل میں لا سکیں تاکہ امت مسلمہ کی ترقی کے مواقع میسر آ سکیں؟ رہنمائی فرمائیں۔
دیکھیے، جب تک آپ معاشی اعتبار سے برابر نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی قومیں متحد نہیں ہوتی. یورپی یونین بھی اسی بنیاد پر بنی تھی. چھوٹے موٹے بعض ملکوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں بھی کیا گیا تھا. تو مسلمان ملکوں میں بھی بڑا تفاوت ہے. کوشش کیجئے کہ تعلیم کے ذریعے سے، اخلاقی تربیت کے ذریعے سے مسلمان ملک بھی ڈیولپ ملک بنے. اس کے بعد یہ باتیں کرنے کی ہیں کہ اب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، کوئی اپنے اندر کوئی یونائٹڈ اسلامک اسٹیٹس بنا لیں. یہ ساری اچھی خواہشیں ہیں تو اس کے بعد کرنی چاہیے. باقی یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، اچھی خواہش ہے. پوری ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے اپنے ملکوں میں رہیے اور اچھی حکومتیں قائم کیجیے. بہت شکریہ غامدی صاحب. میں اپنی طرف سے اور سب شرکاء کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اب اس کے بعد رضا علی صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں.